زوال کی آخریت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1919 کے اندر جو سیٹلمنٹس ہوتی ہیں ورلڈ وار 1 کے بعد کی، وہ سیٹلمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ خانہ کعبہ بھی ہمیں ہماری حفاظت میں دے دیا جاتا ہے، لیکن ایک سیٹلمنٹ کے تحت یہ چیز میری ذاتی ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں سر یہ اپنے پاس رکھیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہے؟ یہ میری ہے اور میں آپ کو اس کو دے رہا ہوں۔ یہ سیٹلمنٹ کے تحت ہمارے پوری دنیا میں کوئی ایسا پارٹ نہیں رہا، کوئی ایسا خطہ نہیں رہا کہ جس کے اوپر ہم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی حکومت کر سکتے۔ اور پھر اس وقت سے لے کر اب تک ہم کسی بھی اسلامی ملک کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کوئی لیڈرشپ کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو، وہاں کوئی پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے کچھ سوچا جا رہا ہو، اور نتیجتاً کیا ہے کہ نہ تو کبھی کسی نے سوچا اس طرف، اور نہ ہی اس طرف کسی نے سوچوانے کی ہمیں فرصت دی۔ ہمیں اس طرح سے جکڑا ہوا ہے چیزوں کے اندر اور خام خیالی کے اندر کہ جس میں ہم مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمان ممالک، تو وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس طرف ان کی سوچ جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اب اس سارے کام کا ذمہ لے رہے ہیں یہاں پاکستان سے انشاءاللہ۔ تو پہلا ہمارا ہدف ہوگا کہ پاکستان کی نئی نسل کو ہم نے ان کی کردار سازی کرنی ہے، اور اس کردار سازی کے ذریعے سے ہم اس امید کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے کہ وہ لوگ جن کو ہم بہتر کردار ان کا یہاں سے کریں گے تو وہ کل کو فیوچر کے لیڈر ہوں گے۔ وہ نہ صرف پاکستان کے اندر لیڈرشپ کریں گے بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے ان میں سے لیڈرز تیار ہو رہے ہوں گے۔ یہ کچھ سلائیڈز مس ہو رہی تھی اس وجہ سے میں نے ان کو چلا دیا۔ پھر یہ ٹریننگ کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو یہاں چلنی ضروری تھیں۔ پھر ہم نے یہ کچھ الفاظ سوچے، پھر ہم نے کردار کی تعریف کی، آپ سب لوگوں نے بہت اچھی تعریفیں کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک کنسائز قسم کی تعریف کی کہ کردار بنیادی طور پر مجموعی ڈیولپمنٹ کا نام ہے، جس کو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کہ جب تک ایک فرد کی سارے ایریاز سے، ساری جہتوں سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو ہم اس کی ڈیولپمنٹ کو کلی ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکیں گے۔ ایک انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت اچھا ڈیولپ ہے، اس کے فیصلے بہت اچھے ہو رہے ہیں، لیکن سماجی طور پہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو ہم اس کی ڈیولپمنٹ کو ادھوری کہیں گے۔ پھر ہم نے ڈیولپمنٹ کے وہ جو 6 ایریاز ہیں وہ دیکھ لیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنی کردار کی تعریف کو دوبارہ سے ریفریش کیا۔ اس طرح پھر ہم آگے چلے، ہم نے عمومی پریکٹسز دیکھی کہ عمومی طور پہ اسکولوں کے اندر یا اداروں کے اندر کریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا کیا پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ پریکٹسز بھی بہت اچھی ہیں، لیکن یہ کلی طور پر کریکٹر بلڈنگ اس سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ پورے کے پورے ماڈل کو نہیں لایا جائے۔ ہم نے تقویٰ کی بات کی، ہم نے کہا کہ جب بھی کردار سازی کی بات کی جاتی ہے یا کردار کو سنوارنے کی بات کی جاتی ہے، بنانے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ تزکیہ سے ریلیٹ کرتی ہے، اور تزکیہ کا ڈائریکٹلی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ تو ہم ہر کام کو دلی طور پہ کرنے کے لیے جب راضی ہو جائیں گے، ہمارا اسٹوڈنٹ بھی، ہم بھی، اور اسٹوڈنٹ کو بھیجنے والے بھی۔ آپ کو یاد ہے کہ صفا کا ہم نے کل یہاں پہ تذکرہ کیا کہ صفا میں پڑھانے والے جو ٹیچر تھے ان کا جو آبجیکٹیو تھا وہ بھی سیم تھا، جو آنے والے اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی سیم آبجیکٹیو کے اوپر تھے، جو بھیجنے والے لوگ تھے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے پاس بھیجتے تھے وہ بھی ایک آبجیکٹیو کے اوپر تھے۔ جب یہ سب لوگ ایک پیج کے اوپر اکٹھے ہوئے تب جا کے وہ مختصر سے 20 سال کے عرصے کے اندر 200 سال والوں کو انہوں نے جا کے حکومت کی ہے۔ تو آبجیکٹیو کا سیم ہونا اور ایک ہی مقصد کے ساتھ آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے۔ مجموعی ہم نے نشوونما کے 6 ایریاز پڑھے ہیں: ذہنی، سماجی، روحانی، جذباتی، اخلاقی اور جسمانی۔ یہ ہم نے ہر وقت ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کے اوپر کئی ریسرچز آ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی ریسنٹ ایک ریسرچ کل ساتھی نے شیئر کی کہ اس میں یہ جو جسمانی ہے، اخلاقی ہے، جذباتی، اخلاقی، جذباتی اور روحانی، ان کو ملا کے ایک ہی ڈومین کے اندر کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ ریسرچز چلتی رہتی ہیں، لیکن میجرلی ہمارے پاس یہ 6 ایریاز ہیں کہ جن کے اندر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ کریکٹر ایجوکیشن کا جو ماڈل ہے اس کی بیس کس کے اوپر ہے؟ مقصد زندگی کے اوپر۔ اور مقصد زندگی کیا ہے ہمارا؟ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ جو آپ کا دائرہ رقم کا مقصد زندگی ہے، یہی ہمارا مقصد زندگی بھی ہے، یہی ہر مسلمان کا مقصد زندگی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ویسے قرآن میں انسانوں کو یا مسلمانوں کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو بہتر عبادت کے نتیجے میں ہی ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کسی کی دنیا اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آخرت کے اندر بھی اچھا جو ہے وہ بدلہ اس کا دیں گے۔ اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کہا کہ ہماری 5 ڈومینز ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اقدار، عادات، حقوق و فرائض، خودی اور مہارتیں۔ اب ان کے آگے 5 کیا ہیں؟ سب ڈومینز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جی، وہ پھر اقدار کے اندر ہم نے کہا کہ سچائی، صبر، دیانت، عدل اور حیا ہے۔ پھر اس کے بعد عادات کے اندر کون کون سی ہیں؟ مطالعے کی عادت ہے، سوچنے کی عادت ہے، صفائی کی عادت ہے اور پابندی وقت کی عادت ہے۔ ابلاغ کے اندر کون کون سی ہیں؟
مہارتوں کے اندر ابلاغ، تنظیم کی مہارت، تحقیق، فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی۔ اچھا، آپ سے لوگ پوچھیں گے، اسکولوں میں لوگ آئیں گے کہ آپ کا یہ 25 کا ماڈل ہے، تو کیا ان 25 کے ماڈل سے باہر بھی کوئی چیز ہے کہ جو ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے۔ ابھی اگر میں آپ سب لوگوں کو کہوں کہ آپ ذرا ویلیوز کی ایک لسٹ بنا لیں، تو ہر کسی کے پاس ہنڈریڈز آف ویلیوز کی لسٹ بن سکتی ہے۔ آپ کو بھی اس پورے ماڈل کے اندر کچھ ویلیوز مس نظر آ رہی ہوں گی۔ جیسے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں اپنے بچے کو شجاعت دکھائیں تو شجاعت آپ کہاں پہ کور کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اخلاص سیکھے، تو اخلاص یہاں کہاں سے نظر تو نہیں آ رہا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں؟ تو ہوگا کیا، یہ جو 25 کا ماڈل ہے یہ ان ساری ویلیوز کو جو ہم سوچ سکتے ہیں ان کو انکمپاس کر رہا ہے، ان کا امبریلا ہے یہ۔ اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم کل ایکسرسائز نہیں کر سکے کہ اخلاص کو تلاش کریں کہاں پہ ہے، تو جب آپ دیانت کو پڑھیں گے اس کے آؤٹ کمز کے اندر، تو دیانت کے اندر آپ اخلاص کو موجود پائیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ شجاعت آنی چاہیے بچے کے اندر، بہادری آنی چاہیے بچے کے اندر، تو جب بچہ خود ہی کے ان کانسیپٹس کو پڑھ رہا ہوگا تو یہ وہ والی ویلیوز بھی اس کے اندر کیا ہو رہی ہوں گی، آ رہی ہوں گی۔ اسی طرح یہ آپ دیکھیے جو مہارتوں والا سارا سیگمنٹ ہے، تو بڑی آسان سی لگ رہی ہیں، ابلاغ کی مہارت، تنظیم کی، تحقیق، فیصلہ سازی، منصوبہ سازی، لیکن اس کے اندر ابلاغ کے اندر 7 C's آف کمیونیکیشن بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہیں۔ 21st سینچری کی جو سکلز ہیں، جو لازمی ہیں آج کے بچے کو سیکھنا، وہ ہم نے ان کے اندر ڈالی ہوئی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے دور جدید کے حساب سے کوئی ایسی کمی نہیں ہوگی کہ جو یہاں ہمارے بچے کے اندر وہ ویلیوز پیدا نہیں ہو رہی ہوں گے یا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک طرف وہ اسلام کی بنیادی ساری ویلیوز کو پڑھ رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ دور جدید کے تقاضوں کو بھی، ان کو نمٹنے کے لیے بھی تیار ہو رہا ہوگا۔ تو اس حساب سے کل کی جو ایکسرسائز تھی سارا دن اس لیے ہم نے اس کے اوپر لگایا تھا کہ ہم سب لوگ فلی کانفیڈنٹ ہو جائیں اور اس بات کے اوپر مکمل یقین آ جائے ہمیں کہ ہم جس ماڈل کو لے کر چل رہے ہیں، اور کریکٹر بلڈنگ کا جو ماڈل اس وقت ہمارے پاس ہے، یہ ماڈل ہی وہ واحد ماڈل ہے اس وقت تک۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹ اور بھی ہو جائیں، ظاہر ہے دنیا کے اندر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس وقت تک کریکٹر بلڈنگ کا ایکچوئل جو ماڈل ہے وہ ہمارے پاس یہی والا ہے۔ تو یہ وہ ماڈل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم وہ نسل تیار کر سکتے ہیں کہ جس کا ہم نے سوچا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے پورے یقین کے ساتھ اپنی سٹرگلز کو، اپنی دن کی کوششوں کو، اپنے لیکچرز کو اور اپنی ڈیلی روٹینز کو لے کر چلنا ہے۔ کہیں بھی ہمیں ایمبیگوٹی کے اندر یا شک و شبہ کے اندر نہیں آنا کہ کیا پتہ کہ بس وہ چیز ایک اسکول والوں نے لگا دی ہے، کتابیں آ رہی ہیں وہی کرنی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پورے اخلاص اور دل و جان کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ کب تک یہ رول میرا یہاں پہ ہوگا کوئی پتہ نہیں، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ 3 سال ہے، 10 سال ہے، 5 سال ہے، لیکن جو دن میرا اس کے اندر لگ رہا ہے وہ پوری اخلاص کے ساتھ لگ رہا ہو۔ پھر ہم نے اس کی ایکسرسائز کی، ہم نے ان ویلیوز کو نشو و نما کے 6 ایریاز کے ساتھ جوڑا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سارے کی ساری 25 ویلیوز نشو و نما کے 6 ایریاز کو کیا کر رہی ہیں، ایڈریس کر رہی ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم یہ 25 ویلیوز کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کے سارے ایریاز پورے ڈیولپ ہو رہے ہوں گے، کوئی ایک ایریا کم اور کوئی ایک ایریا زیادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں ایسا ضروری ہے؟ تاکہ پرسنالٹی کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو جائے، کسی ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ بیلنس زیادہ ہو اور کسی سائڈ پہ کم بیلنس ہو، تو ایسی پرسنالٹی کو ہم بیلنسڈ پرسنالٹی نہیں کہتے۔ پھر ہم نے پڑھا کردار سازی کیوں ضروری ہے، حدیث مفلس ہم نے پڑھی، تو ہمیں لگا کہ حقوق العباد جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، حقوق العباد کے ساتھ ساتھ سماجی جو ایشوز ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے، فیملی کے ایشوز کو دیکھنا ضروری ہے۔ یعنی پھر اگین وہی بات آگئی کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو مشکل ہوگا۔ پھر یہ سروے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، سروے کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی کہ سوسائٹی کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ریسرچ میں ہم لوگوں نے خود سے ریسرچ سٹڈیز کی، ان سٹڈیز کو پڑھا کہ ان کے نتیجے میں جب کہیں کریکٹر بلڈنگ کے کورسز کو اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے پوری ایک ایکسرسائز کی ہے کہ کردار سازی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں، ان عوامل کا کس ایج کے اوپر کتنا افیکٹ ہے، اس کے اوپر پوری ایکسرسائز ہے۔ آپ کے ریزلٹس بھی ہمارے تک آ گئے ہیں۔ تو یہ کون کون سے 6 عوامل ہیں؟ نصاب، استاد، بہترین۔ تو ہم نے ان کو سامنے رکھ کے ہی آگے اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کے چلنا ہوگا۔ تو ہم نے جو نصاب ترتیب دیا ہے، ہم نے جو اس پورے پروگرام کو ترتیب دیا ہے کریکٹر بلڈنگ کا، اس میں ان سارے کمپوننٹس کو دیکھا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کمپوننٹ کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ جہاں پہ نصاب جو ہے وہ کلاس 1 سے لے کر 8 تک تیار کر دیا گیا، پھر ٹیچرز کے لیے پوری ٹریننگز کا بندوبست کیا گیا، ٹیچر کی کتاب سے۔ آج ہم سارا دن انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تفصیلاً۔ پھر ہم نے آخری جو ایکسرسائز کی تھی وہ کریکولم کو دیکھا تھا، اور کریکولم کے اوپر ہم نے پڑھا کہ یہ کوئی 3.5-4 سال کی ریسرچ کے بعد یہ کریکولم بنا،
اور اس کے اندر جو ہے وہ 2500 سے زائد SLOs ہیں. ان SLOs میں سے ہم نے سچائی والے SLOs پہلے خود بنائے, حاصلات تعلم بنائے, اور پھر ان کو جا کے میچ کیا کہ یہ جو کریکولم ہے اس میں کہاں کہاں یہ میچ ہو رہے ہیں, یہ ایڈریس ہو رہے ہیں. پھر ہم نے اس کو ڈیپ اسٹڈی کیا کہ اب ہم نے کون کون سے ایریاز کو سچائی کے اندر ایڈریس کروایا ہوا ہے. تو پھر اس کی جو انالیٹیکل ریسرچ تھی کہ اس کے اندر جو ریویوز ہوئے, ریویوز کے بعد کی کیا پوزیشن تھی, اور یہ ساری ہم نے یہاں پہ شیئر کی. تو یہ اس طرح کا پہلا سیشن تھا. پھر دوسرے اور تیسرے سیشن میں کوئی شیئر کرنا چاہیں گے؟ کتاب کا تعارف تھا, جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. کوئی خاص بات فن قصہ گوئی میں یا کتاب کے تعارف میں جو آپ کو یاد رہی ہو؟ ایکسپریشنز آنے چاہیے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. بچے کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے, ٹھیک ہے, بہت اچھا. اور کوئی؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے جی کیسے پیدا کی جاتی ہے, اس کے لیے رول پلینگ اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تو آج کا چونکہ سیشن اب عمار بھائی لے کے چلیں گے آگے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ وہ آئیں تو آگے چیزیں لے کر چلیں. تو کل کی طرح جس طرح سے کل ہمارے اندر انرجی موجود رہی ہے آخر وقت تک, اور آج بھی ہم ایکسپیکٹ کریں گے, آج چونکہ لاسٹ ڈے ہے, آج بھی اسی طرح سے ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے, اور کسی قسم کی جھجک ہمارے اندر نہیں ہوگی. جہاں پہ جس کسی کو جو رول پلے کرنے کے لیے کہا جائے گا وہ رول پلے کریں گے, اور پوری یعنی انرجی کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آج کا دن بھی ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں گے, تاکہ جو نسل ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے اس کو ہم پراپر طریقے سے وہ چیز کنوے کر سکیں جس کے لیے ہم سب لوگ مل کے بیٹھے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اچھا, کل ہم نے جو پرائمری کا ہمارا نصاب ہے اس میں سٹوری ٹیلنگ پہ کافی دیر بات کی تھی, اور اس میں کچھ چیزیں تو یہاں پہ ماڈل بھی کی گئی تھیں, آپ لوگوں نے سٹوری سنی بھی تھی اور اس کا میتھڈ بھی دیکھا تھا. اس میں کچھ چیزیں تو آپ لوگوں نے بتائیں. کچھ مزید لرننگ کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کچھ ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تو آج ہم کچھ ٹائم اس کے اوپر انشاءاللہ لگائیں گے. تو یہ ایک ویڈیو ہے, آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس دوران نوٹ کرنا ہے کہ جو یہاں پہ سٹوری ٹیلر ہے اس نے اپنی سٹوری کو بچوں کے لیے افیکٹو بنانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگوں نے نوٹ کرتے جانا ہے. We shall be doing a story today. Are you excited? Hello, my dear children. Hope you are taking good care of your health and washing your hands properly. Today, Vanna ma'am is going to narrate you a story about the great elephant and his friends. One day, an elephant wandered into a forest in search of friends. He saw a monkey on a tree. He asked monkey, "Monkey, monkey, will you be my friend?" Monkey replied, "You are too big. You cannot swing from tree like me. Sorry, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता." Elephant next day went to rabbit. He asked, "Rabbit, rabbit, will you be my friend?" Rabbit replied, "You are too big. You cannot play in my burrow." Now elephant was very sad. He was feeling very lonely. Then he went to frog. He asked frog, "Froggy, will you make friendship with me?" Frog replied, "How is it possible? You are too big. You cannot leap about like me." Now elephant was very upset. He was disappointed. بچوں, کیا بتا سکتے ہو elephant کیوں upset تھا؟ elephant اس لیے upset تھا کیونکہ کوئی بھی animal ان سے دوستی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. Suddenly, a fox appeared in front of him. Elephant asked fox,
Will you be happy to have a friend like me? Fox replied, sorry sir. Elephant was very sad. Next day, Elephant saw all the animals were running for their lives. Elephant asked Fox, what is the matter? Fox replied, there is a lion in the jungle. He wants to kill all of us. All the animals were running away to hide. Meanwhile, the lion kept eating up whoever he could find. The elephant went to lion and said, please, Mr. Lion, don't eat up all these poor animals. Lion replied, mind your own business. Now the elephant had no choice but to give a lion a hefty kick. Now the frightened lion ran away for his life. The elephant went back to all the animals and announced the good news. All the animals thanked him and said, you are just the right size to be our friend. So children, what do we learn from today's story? We learn that friend in need is a friend indeed. अच्छा जी, कौन शेयर करेगा जी? कोई एक पॉइंट शेयर करना है आपने। सर उनका एनर्जेटिक एक्सप्रेशन फेस जो उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशंस, कोई मिसाल? उन्होंने जो शेर की आवाज़ निकाली, शेर की जब कन्वर्सेशन थी उन्होंने उसकी जैसे आवाज़ निकालने की कोशिश की, जैसे जैसे एनिमल्स की जिस तरह की आवाज़ हो सकती है उन्होंने वो सारे फीचर्स नहीं, एक तो आवाज़ होगी ना, दूसरा आपने कहा फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी सैड भी था, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा कोई पॉइंट कोई शेयर करे जी? पपेट्स यूज़ किए हैं उन्होंने, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब बहुत इजी जी। आप वो बैक पे, फिर आपके पास आता हूँ। पिच को वो ऊपर नीचे करती रही है जी जी। समझ नहीं आ रहे जी, यहाँ से जी क्वेश्चनिंग की है दरमियान के अंदर। अगर आपको याद हो एक या दो सवाल, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब फिर वो सवाल ज़्यादा भी बच्चे को ना वो बोर कर देते हैं जी। कोई और जी? कैसे कैसे? जनाब जी जी, आप मैम मॉरल बताया, और जी किरदार की डिमांड के मुताबिक लहजे का तब्दील करना, टोन चेंज करते गए। मॉरल लेक्चर में ये भी बताया है कि अगर कोई हमें मुश्किल वक्त में छोड़ भी देता, हमारा साथ भी देता है, तो हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे साथी हैं, हमारे घर वाले हैं, हमें उनका साथ। अच्छा, मॉरल पे उन्होंने तकरीर की है या बस मॉरल बता दिया? बस बता दिया, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीच नहीं करनी, शॉर्ट सा बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो बस वो हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद आप देखें कि जो एक अहम चीज़ थी, अगर उन्होंने पपेट्स यूज़ किए हैं तो उसके अंदर भी किसी हद तक मूवमेंट थी, ठीक है, वो अपनी उंगलियों को वो हिला रही थी। फिर ये है कि उसने शेर को उसने टांग मारी, तो उसको उन्होंने उसको बाकायदा एक्शन किया। तो बच्चे इन चीज़ों को जो है वो याद रखते हैं। तो अभी हम एक और आपको वीडियो दिखाते हैं। एक सज्जन बनारस पहुंचे, स्टेशन पर इसको आपने अभी नोट करना है और इसमें देखना है कि क्या चीज़ें थी। उतरे थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ है। मामा जी लड़के ने लपक कर चरण छुआ। वे पहचाने नहीं, बोले तुम कौन? मैं मुन्ना, आपने पहचाना नहीं मुझे? मुन्ना वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मामा जी बोले, मैं आजकल यही हूँ। अच्छा, हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने, चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट, सोचा नहा लें। क्यों मुन्ना, नहा लें? जरूर नहीं मामा जी, बनारस आए और नहाएंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है?
मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का मुन्ना भी गायब। मुन्ना है मुन्ना, मगर मुन्ना वहां हो 2 मिनट, वे तौलिया लपेट कर खड़े रहे। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके यहाँ मामा है। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा है वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते हैं। मुन्ना नहीं, भारतीय नागरिक और भारतीय। जी, इसमें क्या चीज़ें थी, कौन बताएगा? जी मैम, कोई एक पॉइंट बताना है आपने। इसमें ये बताया गया कि वो एक्शन इस तरीके से कर रहे हैं जैसे वो खुद ये काम कर रहे हैं। खुद ये है, हाँ, वो मतलब जब मुन्ना बोलता है तो वो मुन्ना बन जाते हैं, जब मामा बोलता है तो वो जब कोई स्ट्रेंजर बोलता है तो वो स्ट्रेंजर बन जाते हैं। आपको तीनों कैरेक्टर एक बंदे में नज़र आ रहे हैं बारी बारी। जी इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए ह्यूमर लेके आ रहे हैं ताकि लोगों का जो है वो इंटरेस्ट रहे। जी, आपको शेयर करना चाहिए। अच्छा, कोई और? जी, वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड। लफ्ज़ बाय लफ्ज़ करते हैं, वैसे हम लफ्ज़ बाय अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ये रैंडमली हुआ होगा या इन्होंने अपनी कहानी की तैयारी की होगी? रैंडम नहीं होता है, ये कहानी तैयारी की गई है। मतलब आप जितने फ्लो में वो सुना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसको पूरे तरीके से याद है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या कहना है और किस तरीके से मैंने उसको फ्लो में लेके जाना है। जी, इसमें एक तरह से डायलॉग लोगों के आपस में कम्युनिकेशन है, तो वो बता रहे हैं कि जब आपने किसी को मुखातब करना है, फिर उसने जब आंसर करना है, तो आपको प्रश्न कैसे हाँ। लिसनर को कैसे पता चले ये कौन बोल रहा है, ये किसका जवाब है। ठीक है। और जी, हाथों का इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है। वो घूम रहे हैं तो उसने अपना हाथ घुमा दिया, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई ज़्यादा नहीं। जी अली भाई। आपने इसके अंदर ना जो कि इंडिया की कहानी है तो रेलेवेंस है, रिलेट किया है कि बनारस आए तो नहाएंगे नहीं। हाँ, वो रिलेशन भी उन्होंने बिल्ड किया क्योंकि इंडिया का शहर है, वहाँ पे मशहूर होगा बनारस के अंदर रिलेशन भी बिल्ड किया कि बनारस आए तो नहाना। जैसे हम फैसलाबाद आ गए थे, लस्सी नहीं पी, नहीं, फैसलाबाद आ गए, अब घंटा कर लीजिए। घंटा नहीं है वहाँ, तो आप लोग भी नहीं जाते। अच्छा, जी, जो ये बैक रोज है कैमरे से पीछे वाली, ये हमारी क्लास का हिस्सा है, अलग है हमारी क्लास का हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, तो बस इसको आप लोगों ने पर्दा नहीं समझना। जी मैम, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये चीज़ें मुश्किल है, सिर्फ कॉन्शियस लेवल आपने बरकरार रखना है, ठीक है। अच्छा, एक कल कुछ सामान तो लाए थे हमारे अकरम भाई, लेकिन वो उसको प्रैक्टिस नहीं करवा सके, उसका मैं एक व्यू आपको दे देता हूँ। I love stories, especially making them up on the spot. When I know that अब यहाँ पे आप देखें, इन्होंने क्या किया हुआ है, इनके पास एक स्टोरी बैग है, people, ये देखें। stories, figurines, or curiosity. Biggest shark in the whole wide ocean. He would just swim around all day. There was a shark called Stephen. And Stephen was the hungriest shark in the whole wide ocean. He would just swim around all day with his mouth hanging open, trying to catch anything that he could in here. And his friends were always saying to him, Stephen, one of these days you're going to catch something in that mouth that you shouldn't, you know. You should be more careful about what you choose to eat as you swim around in the ocean. He never listened to them. And one day, as he was swimming around, he swallowed a battery. Oh my goodness. And he swallowed that battery and it went down into his belly. And then he was turning, he was tossing this way and this way. So he was swimming around there, grumbling and groaning about the battery in his belly. And suddenly, he came upon a nut. अब इसको आप देखें तो इन्होंने भी एक तो जो स्टोरी बैग का जो आइडिया है, ये खुद आइडिया भी एक बड़ा अच्छा है। मतलब एक पपेट का आपके पास आइडिया आ गया, लेकिन डिफरेंट मेथड है। जो आमिर खान का वो स्टाइल था, उसके अंदर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से कर रहे थे। वहाँ पे कोई उन्होंने चीज़ इस्तेमाल की नहीं की, वो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, अपनी टोन के ज़रिए से स्टोरी को वो कर रहे थे।
अच्छा, जो वो पहली खातून थी उन्होंने पपिट्स इस्तेमाल किए हुए थे, वो उनके ज़रिए से उसको लेके चल रही थी। इनके पास जो आइडिया था वो किसका था? स्टोरी बैग का था। अपना उन्होंने एक स्टोरी बैग बना लिया और उसके अंदर वो चीज़ें थी। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। अच्छा, एक तरीका हो सकता है जो कल आप लोग डिस्कस कर रहे थे, इत्तेफाक से मेरे पास भी वही स्टोरी है कि अगर आपने वैसे तैयारी अच्छी हो तो रिकमेंडेशन ये है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के सुनाने की तरफ ना जाएं, लेकिन तैयारी अच्छी हो। अगर तैयारी अच्छी नहीं है ना, फिर आप क्या करेंगे कि जब राइटर स्टोरी लिखता है, वो उसके अंदर ना किसी किरदार को नेगेटिव बनाता है और फिर बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डालता है, बैलेंस करने के लिए। जब आप तैयारी हम नहीं करते और हम सिर्फ कहानी ले लेते हैं, उसमें से वो चीज़ें हमसे खो जाती हैं अगर अच्छी तैयारी नहीं होगी। उसका फिर हल क्या होता है कि अगर आपकी तैयारी किसी दिन अच्छी नहीं है तो आप पढ़ के सुनाएं। अब पढ़ के कहानी सुनाने का भी एक पूरा अंदाज है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ, हम मुकम्मल नहीं सुनेंगे। कट्टू ने पहला अंडा दिया तो मुन्नू के मजे हो गए। कट्टू उसकी लाडली मुर्गी थी, रुई जैसी नरम और बादल जितनी सफेद। मुन्नू सुबह सुबह उसे डरबे से निकालता, प्यार से उसके पैरों पर हाथ फेरता, मुर्गी को दाना पानी डालता, फिर उसके साथ ढेर सारा खेलता। कट्टू रोज एक अंडा देती। मुन्नू एक दिन अंडा खुद खाता और एक दिन दादी अम्मा को देता था। दादी जान मुन्नू के माथे पर प्यार करती तो मुन्नू बहुत खुश होता। एक सुबह मुन्नू ने कट्टू को डरबे से निकाला और अंडे की तलाश में डरबे के अंदर देखा तो उसे कोई अंडा नजर नहीं आया। मुन्नू ने कट्टू को प्यार से सहलाया और सब्र से कहने लगा, प्यारी कट्टू, तुमने अंडा क्यों नहीं दिया? मैं उदास हूँ। कट्टू ने क्या जवाब देना था, बोली, खेलने लगे। जी, इसके अंदर क्या था, मतलब पढ़ने के स्टाइल में उन्होंने क्या मेथड इस्तेमाल किया? हाँ, आवाज़ का उतार चढ़ाव भी दूसरा जो सबसे अहम होता है। अल्फाज को अगर आप देखें, बहुत ज़ोर से बोला है, मतलब तो अल्फाज को कहाँ लंबा करना है, कहाँ शॉर्टली उसको एक्सप्लेन करना है, तो उस मेथड को इस्तेमाल किया है। एक्सप्रेशन जहाँ पे आए, यानी मुर्गी बोली है तो अब ये बच्चों के लिए, जैसे यहाँ पे कल टीचर बता रही थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर ये आप लोगों ने पढ़ के सुनानी होगी तो ये तरीक़ाकार आप लोगों ने जो है उसमें इख्तियार करना होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने मेथड्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं स्टोरी टेलिंग के? 4। इसके अलावा कोई आइडिया हो सकता है? रोल प्ले कौन करेगा? हाँ, उसमें लेकिन मुश्किल क्या होगी कि आपको एक मिसाल है कि इस वीक में थर्सडे को आपने ये लेसन देना, तो ज़ाहिर है बच्चों को आपने 2 दिन पहले जो है वो तैयारी पूरी करवानी पड़ेगी। तो आइडिया अच्छा है लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, टाइम टेकिंग होगा। हाँ, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो जब आपस में खड़े होंगे बच्चे तो वो, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि बहरहाल आज का जो हमारा जो क्लास होगी उसके अंदर ये स्टोरी अपने मैसेज के साथ डिलीवर हो। अगर बच्चों ने कुछ कर भी लिया लेकिन सही तरीके से स्टोरी डिलीवर ना हुई तो बाकी बच्चों की आउटकम अचीव नहीं हो पाएगी, तो हमने उसको भी अचीव करना है। और क्या आइडिया हो सकता है? एक और आइडिया आप लोगों को देता हूँ। स्टोरी पोस्टर होते हैं। स्टोरी पोस्टर क्या होते हैं? अच्छा, ये भी एक दफ़ा का करने का काम है। एक क्लास के लिए आप मतलब कोई 5-10 स्टोरी पोस्टर बना लें, कोई 4-5 स्टोरी बैग्स बना लें, तो ये 1 साल पूरा आपका इसके ऊपर चल जाएगा। स्टोरी पोस्टर क्या होता है? आपने इतना सा चार्ट लिया, उसके ऊपर अगर आपको ड्राइंग्स वगैरह आती हैं, स्केचिंग आती है, तो आप उसके जो मनाजिर हैं उसी को लेके वो पूरे मनाजिर बना देंगे ना, मतलब गैप से। तो एक मंज़र है, फिर दूसरा मंज़र है, 3 या 4 मंज़र काफ़ी होते हैं। तो वो स्टोरी पोस्टर जो होता है वो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी करें, इससे होगा क्या कि
हर दफ़ा कोई नया आइडिया आएगा ना तो बच्चा आपको हर दफ़ा अटेंशन देगा, क्योंकि उसको होगा कि अच्छा पिछली दफ़ा तो पॉकेट से थी, इस दफ़ा ये कोई नई चीज़ आ गई है, तो वो हर दफ़ा आपकी क्लास के अंदर जो है वो अटेंशन ले रहा होगा। और क्या आइडिया हो सकता है? फ्लैश कार्ड यूज़ किया जा सकता है। कैसे? एक कहानी का फ्लैश कार्ड कैसे होंगे? हाँ, वो डिफरेंट मनाजिर जो हैं वो उसके ऊपर वो आ सकते हैं। ठीक है, और हाँ वो बाद में हो सकती है, लेकिन अभी स्टोरी टेलिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कहानी सुनानी है तो उसके अंदर क्या मेथड इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप लोगों के पास, जी मैम, जी 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 अच्छा देखें, एक है कि हम इम्प्लीमेंट क्या कर पाते हैं, एक है कि हम हमारे पास लर्निंग में ऑप्शंस तो होने चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है तो चलें आप 5 स्टोरी पोस्टर नहीं तो 6 महीने में एक बना सकते हैं, 3 महीने में कोई एक बना सकते हैं। मतलब अगर कभी टाइम हो भी सकता है ना, कभी टाइम नहीं भी होता, कभी टाइम होता भी है। जी जी, तो जब टाइम होगा तब इस आइडिया को आप तब इम्प्लीमेंट कर सकेंगे कि आपको ये आता हो और आपके जहन में हो कि मैंने ये करना है। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि अभी जहाँ पे इस्लामाबाद में हम एक स्कूल के साथ ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उन्होंने अपनी टीचर्स को, अभी ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उसमें कुछ ना कुछ टीचर्स आती हैं, कोई ना कोई काम कर रही होती है, उन्होंने उसका हिस्सा बनाया है कि आप अपने कोई पोस्टर्स बनाने हैं, ये चीज़ें बनानी है तो आप पहले से बना लें और इसी को आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो टाइम को इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, जब टाइम मिले कोई ना कोई नया आइडिया जो है आप उसके अंदर ला सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारी किताब का एक दूसरा अहम हिस्सा है स्टोरी और पोइम, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। तीसरी चीज़ जो है वो उसके अंदर क्या है हमारे पास, सरगर्मियाँ। तो सरगर्मियाँ जो हैं उसमें बच्चों को यही काम जो है, यही काम जो बच्चों को हम कहानी के ज़रिए से सुना रहे हैं, एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि ये जो स्टोरी और पोइम है ना, स्पेसिफिक स्टोरी, ये किसका पार्ट है ज़्यादा, रोल किसके पास है? टीचर के पास है। मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन है? टीचर। और बच्चे क्या हैं? वो पैसिव हैं। जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चे जो हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाएंगे, मतलब उनके पास रोल जो हैं वो चले जाएंगे। तो उसको हम देखते हैं कि इसके फ़वाइद क्या होते हैं कि एक तो बच्चों में रग़बत जो है वो बढ़ जाती है उस काम की, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बजाय अलूम सीखते हैं वो मालूमात की बजाय। तालीमी तजर्बा जो होता है, यानी जो नॉलेज एक्सपीरियंस जो होता है वो बच्चा उसको कर रहा होता है। और फिर किताब की बुनियादी होती है वो, लेकिन उसमें जो है वो रीइंफोर्समेंट उसकी हो जाती है। और फिर बच्चों का शौक़ और दिलचस्पी इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि तख्लीकी काम होता है, आमतौर पर एक्टिविटीज़ में कोई ना कोई क्रिएशन जो है वो हो रही होती है। तो एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, दूसरी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, मंसूबों पर मबनी तालीम। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? जिसमें बच्चों को कोई आप प्रोजेक्ट्स देते हैं डिफरेंट किस्म के, और हमारे इस पूरे कंटेंट के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अक्सर आपके स्कूल में ये डिस्कशन होती होगी ना कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आनी चाहिए, एजुकेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। इस किताब के अंदर ये लिखी हुई 2-2, 3-3 स्टेटमेंट्स होंगी एक्टिविटीज़ की, लेकिन आप गौर कीजिएगा वो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चे कर रहे होंगे वहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे आप तहकीक की महारत है हमारे 25 एरियाज़ में, तो उसमें तहकीक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो अभी हम कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो उमैर बेग भाई आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। हम कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे सैंपल के तौर पे करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको टेस्ट मिल सके कि किस तरह की एक्टिविटीज़ इस किताब के अंदर जो हैं वो शामिल की गई हैं। जी मैम। लेकिन अगर घर से करवाएं ना तो पेरेंट्स से ये प्रॉब्लम आई है कि पेरेंट्स हमें करवानी है, हमें तरबियत करनी है, तो क्या करना है। अच्छा, इस पे मैं बात करूँगा।
इसमें हम ये एक्टिविटी कर लें, इसमें मैं बात करूँ। एक तो फौरी आंसर तो ये है कि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ क्लास में हो रही होंगी, कुछ एक्टिविटीज़ में हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जी उमर भाई। हसना तरबिया लेवल 1 बुक है आपका हम लोगों के पास? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्राइमरी की किताब के हवाले से जो हमारी ट्रेनिंग जारी है उसमें हम असबाक पर बात कर चुके हैं और कहानियाँ किस तरह पेश की जाती हैं, 3 से 4 तरीके हमने उसके हवाले से देखे हैं। और उसके बाद पोएम की भी कल हमने एक्टिविटी की थी कि नज़म किस तरह पेश की जाती है। उसमें तीसरी चीज़ क्या है, सरगर्मी है। और आगे और मज़ीद क्या चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स, सरगर्मी और पीपीटीज़ है। और आज हम सरगर्मी और प्रोजेक्ट्स को देखेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मुझे कुछ वॉलंटियर्स आप में से चाहिए होंगे, 4 लोग। जी इस तरफ आ जाइएगा। आज की शिरकत कितनी है, अटेंडेंस हो चुकी है? जी नहीं वैसे है। आप इतने सारे लोगों में से 4 लोग मुझे नहीं मिल पा रहे। और कल मैं सारी बात तो मैं आपको बताना ही चाहता था कि आप इस काम की अहमियत को समझें और अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान। मुज़म्मिल भैया ज़रूर पेज नंबर 31 आप लोग खोल सकते हैं बुक के अंदर। जी लेवल 1 में 26 खोल लें, पेज नंबर 26। ये आप लोग 2-2 डिस्ट्रीब्यूट कर लें आपस में। सर 26 किस हवाले से है? बस बाकी मुझे दे दें। मैंने आप सब तमाम के सामने 4 पार्टिसिपेंट्स को कुछ चार्ट पेपर दिए हैं, कंप्यूटर पेपर हैं, और इनको पेन दिए हैं। और इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये सब इस कंप्यूटर पेपर पे डिफरेंट जो है वो शेप्स डिज़ाइन करेंगे। जैसे स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, या दीगर कोई और। चलिए ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल, ये 3 शेप्स आपने ड्रॉ करनी है अपने अपने पेज पे। अगर आप लोग भी वहाँ साथ साथ कुछ पेज पे करना चाहें तो आपके पास पेन पेपर हो कर सकते हैं। जी ड्रॉ, सर्किल, ट्रायंगल और थोड़ा फासले पे कीजिएगा। जी थोड़े फास्ट से। जी जैसे आपको समझ आता है, जैसे भी आपको समझ आए वैसे ड्रॉ करिए। कर चुके हैं? एक्सक्यूज मी। ट्रायंगल, सर्किल और स्क्वायर। लेकिन यहाँ तक तो आप बता नहीं कि इससे आगे के काम के लिए जी साथ साथ आप 3 शेप्स बना लें, ट्रायंगल, सर्किल और स्क्वायर। लेकिन इसके साथ जो मज़ीद काम करना है कल की भी मेरे ख्याल से जी एडजस्ट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट काम ये है कि मैंने इनको सीजर्स दी हैं, ये उन शेप्स को कट करेंगे, पेपर को कट करेंगे, सेम शेप्स जो आपने ड्रॉ की है। बात समझ गए? गॉट इट? आपने ये शेप्स जो है ना आपस में स्विच कर लेनी है। अपनी वाली उनको दे दी है जो आपने कट की है ना, आपस में पेयर में स्विच कर लें। सेपरेट शेप बनाई थी वो उनको दे दी है और उन्होंने उनसे ले लिया। इसी तरह आपस में सबने स्विच कर लिया है। अब जब सब आप लोग खड़े होकर कुछ इनको दिखाते हुए पेश कर सकें। आपने कोशिश ये करनी है कि जो शेप आपके पास इस वक्त मौजूद है उसको अपने पेपर में जो कटेड एरिया है, जो आपने शेप ड्रॉ किया था, उस सेपरेट शेप को आपने अपने पेपर में चिस्पा करने की, एडजस्ट करने की, वहाँ उसको एडजस्ट करना है, फिल करना है।
जो सेपरेट शेप है अपने पेपर में जो आपने अपने साथी से ली है उसको फिल करना है। कोशिश करें कि आप उसको पुरा सकें, और जो जैसा तैसा आप करें जरा इनको दिखाइएगा जी। ये आप जितनी कोशिश करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। चलिए हाँ चेंज कर लें। अब जिसकी अपनी शेप थी वो वापस ले लीजिए। अब वापस जिसने जिसको शेप दी थी अपनी अपनी शेप वापस ले लीजिए। क्या अभी ये इस काम में कामयाब हो सके? आप लोगों में से कोई एक दूसरे की शेप चेंज करके उसमें एडजस्ट करने में कामयाब हो सको? नहीं हो सके। चलिए अब अगर ये चेंज कर लेते हैं तो फिर शायद ये वापस उस जगह पर बिल्कुल फिट बिठा सकेंगे उसको। और जो आपने पेज नंबर निकाला था और आपने उसकी सिर्फ मुझे क्या बताई थी जी, आप लोग कर चुके हैं? चले अब दिखाएं इन सबको, बिल्कुल बेस्ट फिट आ रही है इसके अंदर। चलें जबरदस्त, क्लैपिंग कर दें इनके लिए, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। अदल से क्या मुराद होता है? आप में से कोई मुझे बता सकेगा? नहीं, इससे पहले कि आप लोग आपस में सब लड़े मैं आपको प्यारे बच्चों बताता हूँ। अदल से मुराद ये है कि आप सबको उसके बराबर हिस्सा तकसीम करें। जिस चीज़ का जितना हक हो उसको उतना ही चीज़ उतनी मिले। जैसा कि जितनी शेप इन्होंने या आपने अपने पेपर पे डिज़ाइन की थी, आपको उसी बराबर जब शेप मिलेगा तो आप उस शेप में बिल्कुल फिट बिठा सकेंगे। अगर आप वो काम नहीं करेंगे आपको उतना हिस्सा पूरा नहीं मिलेगा, और जितना हिस्सा आपका बनता था उसके बरक्स आपको दूसरे का हिस्सा मिलेगा बच्चों, तो आप वाला काम उसका हक नहीं अदा कर सकेंगे। उसमें या तो स्पेस रह जाएगा जैसे इनका रह रहा था, या आप लोगों में से किसी का रह रहा होगा, या फिर वो बड़ी शेप आ रही होगी, या आपको हक से ज्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा। चलिए थैंक यू, आप लोग तशरीफ रख सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल बच्चों को आप दीगर मिसालों से भी समझा सकते हैं कि जिसका जितना हक हो उसको उतनी चीज़, हर एक इंसान वैसे ज़िंदगी में भी घर में फैमिली मेम्बर्स अपने हक के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। किसी मरीज़ को आप मसाले वाला खाना देते हैं नहीं देते? क्यों? क्योंकि उसका हक नहीं है कि उसकी बीमारी के लिए आप ख्याल करते हो, उसके हक का ख्याल करते हैं और उसको मर्ज़ के एतबार से परहेज़ का खाना देते हैं। या ये मैंने आपको एग्जाम्पल शेप के एतबार से बताया जो बुक में एक्टिविटी मौजूद है। आप एग्जाम्पल मजीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी तो मूव कर दें। चलिए हम एक और एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं जिसके लिए आप पेज नंबर 82 पर आ सकते हैं। पेज नंबर 82, और इसके साथ आपने एक रफ पेज, नोटबुक, डायरी, पेन इसका इस्तेमाल करना है अगर आपके पास मौजूद हो। वही कटा पुटा पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद है। जी एक पेन पेपर रेडी कर चुके हैं आप लोग? चलिए मेरी तरफ मुतवज्जा रहिएगा। प्यारे बच्चों आज हम रिसर्च करेंगे, तहकीक पर काम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? तहकीक करेंगे। चलिए मुझे बताइएगा कि आप सब में जिसका जो फेवरेट एनिमल, परिंदा, जो भी आपके जहन में फेवरेट नाम आता है, सब अपना अपना पसंदीदा बताइए नाम जल्दी से। शेर और बिल्ली और बंदर और चिड़िया। सर सबको अपनी अपनी पसंद का दे दूं? चले सर की इजाजत से आप बच्चों आपने क्या करना है, अपने फेवरेट एनिमल पे, परिंदा पे, बिल्ली, बंदर, शेर, जो आपको पसंद आता है आपने उस पर क्या करनी है? तहकीक करनी है, और इस पेपर पर करनी है जो आपके सामने मौजूद है। ये पसंदीदा जानवर के मुताबिक तहकीक करके उस पे इस पेज को पूरा फिल करना है। अब यह काम आप कैसे करेंगे वो आपके अपने ऊपर है, मैं इसको एंड में कंक्लूड करूंगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी तहकीक का वक्त स्टार्ट हो चुका है। आप अपने पसंदीदा जानवर पर, परिंदे पर तहकीक कीजिए, और जो कुछ आपको तहकीक में नतीजा अखज़ होता है आप उस पेपर पर लिखिए। नॉलेज लिखिए। अगर आपको उसके हवाले से नॉलेज है, अगर आपको उसकी शक्ल याद है तो शक्ल बना दीजिए, अगर आप उसको यहाँ पेश कर सकते हैं तो उसको पेश कर दीजिए। नतीजा नहीं निकालना है, नतीजा सवाल नहीं है। हाँ जो आपको समझ आए वो खाता क्या है, जो आप उसके बारे में जानते हो, आपका पसंदीदा है, क्या नाम है उसका, कहाँ पाया जाता है, अब सब कुछ ही मैं बता दूंगा तो आप तहकीक क्या करेंगे। कुछ मुझे एक्टिविटी क्लोज करने के लिए तो रखें। ये दिन
بعد میں تقسیم کر دیے گا کہ یہ پیٹرن ہوگا جس کو بچے ہاں ابھی میں نے اس لیے نہیں دیا, وہ تو بس لکھ دیں گے جواب, پھر بچے کا کچھ نہیں. چلیے یہ ایک پیج آپ کے پاس آ رہا ہے, یہ پیٹرن کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے سیمپل کہ آپ اس طرح سے اس میں یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. جب تک یہ پیج آپ تک پہنچتا ہے آپ میرے ساتھ شامل رہیے, ہم مل کر یہ تحقیق کرتے ہیں جو اس پیج میں موجود ہے. فار ایگزامپل میں اپنی پسند کے مطابق بات کرتا ہوں, جیسے کہ ہماری کتاب کے اندر موجود ہے مرغی, اور مرغی کی آواز کس طرح سے, بچوں آواز کیسے نکالتی ہے مرغی؟ ہاں ہماری کتاب والی آواز ہونی چاہیے, دوسری کوئی نہیں ہونی چاہیے. کیسے نکالتی ہے آواز؟ نہیں, سب مل کے, زبردست. اور مرغی کے ہمیں فائدے کیا ہو سکتے ہیں بچوں؟ انڈے دیتے ہیں. اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آملیٹ بنا کے کھاتے ہیں صبح ناشتے میں. زبردست. آج کتنے بچے ناشتہ کر کے آئے ہیں آملیٹ سے؟ ارے زبردست. اچھا یہ مرغی کھاتی کیا ہے؟ دانا کھاتی ہے. اور یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ گھروں میں. پولٹری فارمز میں بھی پائی جاتی ہے. زبردست. اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ نے جس اپنے پسندیدہ اس پہ کیا ہو, یہ پیپر موجود ہے, اس پہ کچھ سوالات ہیں, اس کے مطابق یہ کام کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے. جی میم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوری جی پہنچ رہا آپ تک. پیپر میں یہی سب سوال ہیں جو میں نے آپ کے ابھی مرغی کے طور پہ کر دیے نا, اور دیگر یہ آپ کو سیمپل کے طور پر ہے نا. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ تحقیق میں کرتے کیا ہے مجھے بتائیں. تحقیق میں آپ اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں اور اس چیز کے متعلق آپ جتنی نالج ہو سکتی ہے اس کو گیدر کرتے ہیں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ, مجھے سن رہے ہیں آپ تمام لوگ, آپ اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں, جتنی نالج اس سے متعلق آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں, اور اس کو جس بہتر سے بہتر انداز میں آپ پیش کر سکتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے. اگر یہاں میرے پاس مرغی ہوتی تو شاید میں آپ کے سامنے مرغی لا کر پیش کر دیتا, یا اس کی شکل بنا کر, اس کی ڈرائنگ بنا کر, اس کے چارٹس بنا کر. یہ سب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ یہ سارے کام کر سکتے ہیں نا. اس کی ڈرائنگ بنائی جا سکتی ہے, بچوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے. انڈا اگر آپ نے کہا تو انڈا لا کر پیش کیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ کام بچوں کو گھر کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جیسے میڈم کہہ رہی تھی تو آپ بچوں کو والدین کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے دے دیں. انٹرنیٹ کے ذریعے بچے گھر پر یہ کام کر کے لا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق. اس اصل کانسیپٹ کیا ہے, لرننگ آؤٹ کم ان کو یہ دینا ہے کہ وہ سوچیں, وہ ذہن کا استعمال کریں اور نالج کو گیدر کر کے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکیں. ٹھیک ہے, ہم نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں تک آپ لوگ سمجھ چکے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو ان دو ایکٹیویٹیز میں. پہلی ایکٹیویٹی ہم نے کس چیز پر کی ہے؟ عدل پر. اور عدل سے مراد کیا ہے؟ نہیں سمجھا میں, آپ لوگ کیا کہیں. چلیں اس میں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ کلاس میں بینڈیج ہوتی ہے, بینڈیج, وہ عدل کے حوالے سے بتا رہا ہوں. بینڈیج جو ہے وہ 3 حصوں میں برابر تقسیم کریے بچوں کو. جیسے ابھی آپ لوگ چارٹ شیٹ لے کر آئے تھے, ویسی بینڈیج جو ہے 3 بچوں کو دیجیے برابر کٹ کر کے. 3 بچوں کے پاس برابر بینڈیج ہو, اور 3 بچوں کو آپ جو ہے وہ ایک حادثے میں جو ہے وہ شکار ہوئے ہوئے, کسی کے ٹانگ میں زیادہ زخمی ہے, کسی کی کونی پہ ہلکی سی چوٹ ہے, وہ تھوڑی ایکٹنگ بھی کر لیں میری طرح جیسے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کسی کا سر سے خون آ رہا ہے, تو آپ ان کو کہیں کہ بینڈیج کا تینوں میں سے زیادہ حقدار کون ہے, یا کس کو کتنی بینڈیج کی ضرورت ہے. بچوں کو کانسیپٹ یہ دینا ہے کہ جس کا جتنا حق ہو وہ اس تک پہنچ سکے. دوسری ایکٹیویٹی ہم نے کس متعلق کی ہے؟ تحقیق کے متعلق. تحقیق ہوتا کیا ہے بیسیکلی, اس کے پیچھے 3 کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ اپنے ذہن کا استعمال کریں, جتنے ریسورسز ہیں اس کا استعمال کریں, انٹرنیٹ کا استعمال کریں, لوگوں سے ملیں, والدین کا استعمال کریں, اور اس کے ذریعے سے نالج گیدر کریں, اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں ایکسپریس کریں جس طرح آپ اس کو پیش کر سکتے ہوں. اگلی ایکٹیویٹی کے لیے آپ پیج نمبر 145 اپنی بک میں نکال سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ایک پیج اپنے پاس لینا ہے, ایک پین پیپر دوبارہ سے آپ استعمال کریں گے. اور یہ پروجیکٹر اگر بند ہو جائے پلیز, کوئی بھی پلین پیج جو رف آپ اپنا استعمال کریں, رف پیپر آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو. جی تھینک یو. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پیج پر ایک لائن بیچ میں ڈرا کر لیجئے, سینٹر میں ایک لائن ڈرا کر لیجئے, اسٹریٹ لائن ڈرا کر لیجئے, اور ایک طرف آپ نے صحت مند غذاؤں کے نام لکھنے ہیں, صحت مند کھانے. ایک طرف وہ کھانے اور
جو مضر صحت ہو یا پھر صحت کے لیے نقصان دہ ہو، مضر صحت نہ صحیح، صحت کے لیے نقصان دہ ہو، ان کھانوں کا نام لکھنا ہے، ان غذائیات کا غذا کا نام لکھنا ہے جو صحت کو نقصان پہنچاتی ہوں. جیسے میں نے لائن ڈرا کی ہے بورڈ پر، دیکھیں یہاں پر اگر میں لکھتا ہوں صحت مند، رائٹنگ کے لیے معذرت ایسی تھوڑی خراب سی ہے. ہاں پکچر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اچھا سا زنگر برگر بنا سکیں. پیزا کا کل ذکر کر رہے تھے، جب آپ وہی والی بات ہے، جب پیزا ڈرا کریں گے تو آپ کو اسمیل بھی آئے گی پھر اس میں سے. چلیے لسٹ بنا چکے، کتنے لکھ دیے؟ ذرا صحت مند بتا دیں جلدی سے، کوئی یہاں سے کوئی بتا دیں. پھل، دودھ، سبزی، انڈا، گوشت اور میوہ جات اور جوس. جوس کون سے؟ فریش جوس. چلے اور دہی، مکھن، دیگر. ادھر اس طرف کیا کیا لکھا ہے؟ ٹافی. یہ رکھیے گا. میری آواز آپ کو لاسٹ تک ایسے آ رہی ہے؟ زبردست. چلے جی ٹافی سے آگے بتا دیں، ٹافی کا ٹیسٹ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ زبان پہ کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے ٹافی کا؟ نہیں یہاں ویسے آنا بنتا نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں ہاں آ رہا ہے، یہ ایکٹیویٹی میں وہ کچھ ہے نہیں. چلے آگے. چاکلیٹ اور پیزا اور بسکٹ. چلے اور کولڈ ڈرنک. گنے کتنے ہو گئے؟ یہ والے کتنے ہو گئے؟ جلدی سے گننے یہاں تک. یہ والے کتنے ہو گئے صحت مند جو آپ نے لکھوا دیے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. چلے جی صحت مند آپ لوگ جیت گئے. تالیاں آپ لوگوں کے لیے. کیا سمجھ آیا آپ کو اس بات سے کہ آپ نے خود جج کر لیا کہ آپ کیا چیزیں غذائیت میں لیتے ہیں تو آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، کیا چیزیں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں. جب یہی کام آپ بچوں سے کروائیں گے تو بچوں بھی یقیناً یہ سب اسی جی. رائٹنگ کے علاوہ کوئی سوال کریے گا؟ یہ جلدی میں، سر نے مجھے بولا تھا صرف 5 منٹ ہے. نہیں بات ٹھیک ہے پسندیدہ ہوں گی، لیکن بچوں کو ہم نے کیا سکھانا ہے؟ یہ چیپٹر پیج جو آپ نے نکالا ہے اس کی صرف کیا ہے ذرا بتائیے گا مجھے، کیا بنتی ہے آپ کے خیال میں؟ اس کو کتاب سے نہیں بتائیں، ویسے سوچ کے بتائیں. 25 اوصاف میں سے کیا صفت ہو سکتی ہے؟ صحیح اور غلط تو کوئی صفت ہی نہیں ہے 25 میں سے. کتاب پلٹیں، کتاب پلٹیں جلدی سے، میرے پاس ٹائم کم ہے. یہ دیکھیں بک ہے آپ کے پاس، بک ریز کریں جلدی سے. میں جو بول رہا ہوں مجھے فالو کریں. یہ بک ریز کریں، مجھے دکھائیں، اس کو ایسے گھمائیں. چلیں اپنی آنکھوں کے سامنے کریں. 25 کا اوور ویو لیں، جلدی سے مجھے دیکھ کر بتائیں آپ کے خیال میں یہ ایکٹیویٹی کس سے متعلق ہو سکتی ہے؟ ادھر سے ذات کے حقوق. پہنچ چکے ہیں آپ لوگ. یہی چیز آپ نے پہنچانی ہے بچوں کو. یہ آپ کی ذات کا حق ہے کہ آپ پسند ناپسند کو نہ دیکھیں، آپ اپنی صحت کے مطابق اپنی ذات کا حق ادا کریں. بات سمجھ گئے؟ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، جزاک اللہ خیر. اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں. یہ ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے کی. اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ ایک کلاس کے اندر یہ لیسن جو ہیں یہ پڑھانے کس طریقے سے ہیں، اس کی ترتیب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اسباق میں جو نظمیں، مشقیں اور سرگرمیاں ہیں نہیں ابھی رکھتے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو آپ کے پاس اس کلاس کے لیے، کلاس 1 کے لیے کتنے پیریڈز ہیں؟ 2 پیریڈ ہیں. پہلے پیریڈ کے اندر جو آپ نے کام کروانا ہے وہ یہ 3 کام کروانے ہیں. کیا ہے؟ کہانی، نظم اور مشق. ٹھیک ہے، یہ 3 کام پہلے پیریڈ کے اندر ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہو جب اکرم بھائی نے کل کہانی سنائی تو کہانی سنانے میں تقریباً ہم نے یہ کورس تینوں لیول جو ہیں وہ ایک گروپ بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا ہے. تو ایک کہانی سنانے پہ میکسیمم ٹائم جو لگ رہا ہے وہ تقریباً 12 منٹ ہے، 10 سے 12 منٹ.
10-12 मिनट में, क्योंकि अगर आप वो कहानियाँ देखें तो तकरीबन 2 पेजेस की स्टोरीज हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इलस्ट्रेशन हैं तो वो तीसरा पेज भी है कहीं ऐड हो जाता है, वरना जो कहानियों का कंटेंट है वो कितने पेजेस का है, 2 पेजेस का है। तो जब आप उसको सुना रही होंगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में स्टोरी मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आप मश्क जब आपने करवानी है तो मश्क के अंदर भी ये सवालात आगे उसकी तरतीब आ जाएगी कि ये आपने ज़बानी उनसे पूछने हैं, ये लिखवाने नहीं है। मतलब मैंने कहानी सुनाई और मैंने ये पूछा कि अहमर शर्मिंदा क्यों हुआ था आपके ख्याल में, अच्छा अहमर के पास और क्या ऑप्शन हो सकता था। अब ये तो बच्चों ने ज़बानी जवाब देना, तो इस तरह के 4-5 सवालात जो हैं वो आप कर लेंगे। अब इसकी तरतीब क्या होगी कि आपने सबक पढ़ाने से पहले बार बार ज़रा इसका मुताला करें ताकि आपको कहानी अच्छे तरीके से याद हो। फिर ये लाइट ऑफ, फिर सबसे अहम चीज़ जो आपके लिए होगी वो क्या होगी कि लर्निंग आउटकम्स को देखें, जो हासिलात ताल्लुम है उसकी रोशनी में आपने सबक को पढ़ना है, ताकि आपको पता हो जो कल मैं आपसे बात यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई ना कि आप तलाश करें कि नज़म किस आउटकम पे है और कहानी किस आउटकम पे है। फिर आपको पता होगा कि अगर मैंने कहानी सुनानी है तो मैंने मैसेज बच्चों को क्या देना है, नज़म सुनानी है तो इसमें से किस मैसेज को मैंने ज़्यादा लेके चलना है। और उसके बाद आपने प्लानिंग करनी होगी एक्टिविटीज़ की, उसकी बात आगे आ जाएगी। ये आउटकम जो है वो हर सबक के अंदर मौजूद है, आप लोगों ने बुक के अंदर देखी होंगी। अच्छा, ये जैसे अब कल वाली आप स्टोरी जो है ये उसकी आउटकम है। और उसके बाद जब भी आप क्लास में जाएं तो ये अक्सर एक आप लोगों से तकाजा किया जाता है, ट्रेनिंग्स के अंदर भी कहा जाता है कि बच्चों के लिए कुछ नया मैसेज लेके जाएं। लेकिन आप लोगों का जो एक गिला है उसके अंदर वो बिल्कुल दुरुस्त होता है कि जो आपने अभी भी कहा ना कि काम का बर्डन इतना होता है तो ये सोचने के लिए भी क्रिएटिव टाइम चाहिए ना कि आज जाके क्या नया करना है। तो इसके ऊपर हमने ख़ास तौर पे ये मेहनत की थी। आप हमारी किताब का हर सबक जब शुरू करेंगे तो उसको जाके जब आप ये हिदायत बराए वालिदैन व असातिज़ा जो इसके ऊपर लिखा आ रहा है ना नीचे, इसको जब आप पढ़ेंगी हर दफ़ा हमने खुद आइडिया दिया है कि आज जाके आपने आगाज़ इस तरीके से जो है वो करना है। जैसे अब यहाँ पे है, क्लास में दाखिल होकर ऐसे ज़ाहिर कीजिए जैसे आप शर्मा रहे हों, डरते डरते बात कीजिए। अच्छा, ये मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे कुछ अर्सा मैंने पढ़ाया। मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। क्लास 5 थी तो उनको मैंने खाने के आदाब सिखाने थे। अब खाने के आदाब थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। अच्छा, वो था भी एक मदरसा, तो मैं ये सोचता रहा कि इन बच्चों को किसी इस ऐसे तरीके से सिखाऊं कि ना ज़िंदगी भर कम से कम जो ये मंज़र देख ले उसके जहन में रह जाए कि ये कितनी अहम चीज़ है। बच्चे थे वो मदरसे के, तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों को मैंने कहा एक बहुत बड़े आलिम दीन को मैंने आज आप लोगों की क्लास में बुलाया है, वो आज आप लोगों के पास आएंगे तो उन्होंने पहले बस कुछ खाना शाना खाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। तो वो मतलब आलिम मैं खुद ही बन के आ गया। फिर वो टोपी शोपी पहन के मैं अंदर दाखिल हुआ तो खाली बर्तन मैंने रखवाए, तो मैं दाखिल हुआ, बच्चों को बस ऐसे सलाम किया, उसके बाद मैं शुरू हो गया जनाब, और वो पानी मेरे कपड़ों पे गिर गया थोड़ा सा, और मैंने खाया ऐसे कि बच्चों को लग गया पता कि ये कर वो। अब उनके लिए क्या था, ये ह्यूमर था, वो फन, उसको एंजॉय कर रहे थे कि ये सर को क्या हो गया, ये क्या हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जी काफ़ी दिनों के भूखे हैं सर। अच्छा, तो वो उन्होंने ये मंजर देखा, उन्होंने एंजॉय किया, तो बस 2-3 मिनट ही ये काम करना होता, ज़्यादा नहीं ज़रूरत हुई। उसके बाद मैंने वहाँ पे उनको रोका, तो मैंने कहा आप देखें जो ये आलिम दीन है जो मैं बन के आया हूँ, आपकी इसके बारे में आपकी क्या राय है। अब वो बच्चों ने ज़ाहिर है अपने कमेंट्स दिए, तो मैंने उनको फिर ये कहा कि अगर आप इतने बड़े आलिम दीन भी बन गए, आपके पास बहुत इल्म हुआ, लेकिन ये हो कि आप लोगों के साथ जब बैठ के खाना खाएं और आपको खाना पीना तरीके से खाना आता हो, तो लोगों की नज़र में आपकी वही हैसियत होगी जो सब मेरी आप लोगों की नज़र में हैसियत है। तो ये एक स्टार्ट जो होता है क्लास का, यहाँ पे हमने छोटे छोटे टास्क दिए हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब आप खुद सोचें ना कि अगर टीचर दाखिल हो, उस दिन वो मतलब एक ऊट पटांग सी हरकत लगती है, वो आए और वो शर्माना शुरू कर दे हैं और रुक रुक के बात करे, कभी बात करे कभी छोड़ दे, तो बच्चे समझे टीचर को क्या हो गया है, आज सिग्नल पूरे नहीं आ रहे टीचर के, तो अब डेट पे लगाएं इनको, क्या करें। तो उसके बाद आप जब अपने लेसन की तरफ आएंगी तो ये क्या होगा कि अच्छा इसमें होता पता क्या है, एक मैं मिसाल देता हूँ। आपकी क्लास थी, पीरियड नंबर 3 था आज का, पीरियड नंबर 1 और 2
میتھ کا تھا یا کسی سائنس کا تھا یا لینگویجز کا تھا، اس میں بچے بیزی رہے ہیں. ہوتا پتہ کیا ہے، اسکول کا بڑا چیلنج ہوتا ہے جب بچے کو آپ انگلش پڑھانا شروع کرتے ہیں. اچھا، جب بچے کو آپ انگلش پڑھانا شروع کرتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے انگلش میں چلا جاتا ہے، اس کو واپس اس موڈ سے نکالنا ہوتا ہے، اپنی کلاس میں لے کے آنا ہوتا ہے، ورنہ وہ وہیں گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا طریقہ ہوگا نا سٹارٹ ہوگا، یہ فوری طور پہ بچے کو پچھلی کلاس سے آپ کی کلاس میں شفٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو آئیڈیاز لکھے ہوئے ہیں، وہی میم والی بات، جب ٹائم ملے جب ریلیکس ہوں تو امپلیمنٹ ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کہانی سناتے ہوئے جن باتوں کا وہ تو اسکل کی بات تھی. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہی فن قصہ گوئی کا انداز اختیار کرنا ہے. ہدایات کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے. وضاحت کی جہاں ضرورت ہو وہ دینی ہے. یعنی کچھ الفاظ کے معنی ہم نے اس میں بتائے ہیں، لیکن اب ہمیں تو نہیں پتا نا، ذرا پورے پاکستان کا لیول ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو کسی جگہ پہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تصور کی، تو وہ آپ اپنے طور پہ بچوں کو کروا دیں گے. اور باقی تصاویر اور اشیاء کی طرف نشاندہی کرنا اور باقی چیزیں تو ہم نے کل ڈسکس کرنی تھی. پھر ہر سبق کے اختتام پر جو ہے وہ کچھ اس طرح کے آئیڈیاز دیے گئے ہیں، یہ بھی ہدایات کے اندر جو ہیں وہ درج ہیں، اس کا آپ لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں. پھر جائزے میں آپ لوگوں نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ کہانی سے ہم نے کیا سیکھا. جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ عمیر بھائی نے آپ کو اس کا جو آؤٹ کم تھی ایکٹیویٹی کا وہ فوراً خود نہیں بتایا، پہلے کس سے پوچھا؟ آپ لوگوں سے پوچھا. تو بچے سوچتے ہیں، کچھ جواب دیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ان کو جو ہے وہ بتانا ہے. مشق کا پہلا سوال سوچیے اور بتائیے، یہ صرف کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے، اور بچے کیا کریں گے؟ وربلی بتا دیں گے. اچھا، جو سوال نمبر 2 ہوگا وہ ہر جگہ پہ یا خالی جگہ ہوگا یا غلط درست ہوگا، وہ فوری ہو جائے گا. سوال نمبر 3 جو ہے وہ اکثر جگہ پہ ہم نے کہا ہے کہ وہ آپ بچے کو کہیں کہ وہ گھر سے کر کے جو ہے وہ لائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو مشق ہے، بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں ہونا چاہیے. اچھا شریف لوگ. اچھا دیکھیں، جو مشق ہے، آپ کی باقی جتنی کتابیں ہیں نا، وہاں پہ مشق کا مقصد ہے کہ بچے کو ہم یہ جان سکیں کہ اس نے کیا سیکھا ہے، اس کے پاس کیا موجود ہے. یہاں پہ مشق کا ایک الگ آبجیکٹیو ہے، ورنہ ہم پہلے مشق اس کے اندر نہیں ڈال رہے تھے. ہم نے جو اسیسمنٹ اس کے اندر ایڈ کی، اس کا آبجیکٹیو یہ تھا، اگر میں نے آپ کو ابھی کوکی کی کہانی سنائی تو بطور ٹیچر میں یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کہانی صحیح طریقے سے ڈیلیور ہوئی ہے یا نہیں. بطور ٹیچر بس میں تسلی کرنا چاہتا ہوں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ نے وہ جواب دے دیے جو میرے خیال میں اس کہانی کا لیسن تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہانی صحیح طریقے سے ڈیلیور ہو گئی ہے. اگر جواب درست نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ فیل ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ٹیچر بھی فیل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی صحیح طریقے سے کہیں کوئی مسئلہ ہوا ہے، میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ اس کو جب لیسن کو پڑھائیں گی تو یہ زیادہ سے زیادہ پہلے 5 اسباق میں آپ کے ساتھ پرابلم ہوگی، کہیں ہوئی بھی صحیح. تو ویسے جتنا آپ لوگوں کا تجربہ ہے مجھے امید نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ ایشو ہوگا، لیکن ہوا بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ پہلے 5 اسباق میں. اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں مسئلہ ہوتا ہے. میری کلاس، کیونکہ ہر کلاس کا نا پیس الگ ہوتا ہے، ہر کلاس کا ایک اپنا ڈیکرم ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے بچے، میری کلاس کے بچے کس طرح کا میتھڈ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. اچھا، تو یہ مشق کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے کروانا ہے. پھر نظم ہے، تو نظم کو بھی آپ پہلے پڑھ لیں گی. یہ نظمیں جو ہیں انشاءاللہ ہم ایک کام ابھی ہم کر لیں گے کہ ترنم سے تو نہیں، لیکن اس کے درست تلفظ کے لیے ہم جو شاعر جس نے لکھا ہے اسی کی آواز میں ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، تاکہ آپ تک وہ آ جائیں اور کم از کم جو ایک اس کا ردھم ہے وہ آپ کو بنانا آ جائے. اور اس کی گائیڈ لائنز بھی نظم کی آپ دیکھیں گے تو نظم کے اندر دی گئی ہیں نا، ہدایات برائے والدین و اساتذہ، وہ وہاں پہ موجود ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ نیچے یہ موجود ہے، نظم کی ہدایات آخر کے اندر وہ دی گئی ہیں کہ وہ کیسے سنانی ہے. اچھا، اب آپ نے جو میم نے سوال کیا تھا، آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر جیسا انگلش کا سبجیکٹ اب پڑھایا جاتا ہے 1990 میں بھی ایسا ہی پڑھایا جاتا ہوگا؟ چینج ہوا ہوگا؟
ہیں नहीं کیا کیا نہیں کا کیا مطلب؟ नहीं चेंज हुआ نہیں چینج ہوا، سیم ٹو سیم ہے. آپ 1990 میں کہاں تھے؟ اچھا دیکھیں 1990 کے اندر آپ مثال دے دیں، 80s کے اندر مثال دے دیں، ان کی بات علی بھائی کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ بہت سا مطلب ایک جو ٹپیکل میتھڈالوجی ہے تو اسکولوں کے اندر وہی فالو کی جا رہی ہے، لیکن آپ کتابوں کا انداز دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، جس کے اندر میں ایک مثال دیتا ہوں. جی میم آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اے بی سی پڑھا تو اب چینج ہو گیا نا میتھڈ. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جیسے فونکس پہ اتنا زیادہ اس وقت فوکس نہیں تھا، کچھ سکولز کرواتے تھے، اب تو فونکس ہر سکول کروا رہا ہے، تو کافی چینج آیا ہے. تو ہمیں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو بدلنے میں، ایک دم سے نہیں ہوتی. ہمارا جو 6 ایریاز کریکٹر بلڈنگ کے آغاز میں آپ لوگوں نے پڑھے تھے، اس میں یہی بات ہوئی تھی نا کہ بچے کا اگر ہم نے کردار بدلنا ہے، اکیلا استاد کردار بدل سکتا ہے؟ مطلب میں یہاں سے بیٹھ کے بچے کو سچائی کے لیسن دیتا رہوں اور گھر میں جو ہے وہ سارا دن وہ جھوٹ کا پرچار دیکھے، تو ہم آؤٹ کم اچیو کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں پیرنٹس کو اس پروجیکٹ میں ساتھ جوڑنا ہے. اچھا وہ ایک دم سے نہیں جڑ جائیں گے کہ ابھی اس سال پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، اسی سال ہم پیرنٹس سے کہیں گے. اس سال ان کے بہت سارے سوالات آپ کی طرف آئے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے. سب سے بڑا یہ سوال آیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کتاب ایڈ کر دی ہے، پھر یہ سوال آ گیا ہوگا آپ نے ہمارے ذمہ کام لگا دیا ہے. اب اس کے لیے ہم نے ایک حل نکالا ہے، وہ میں آخر میں اس کی طرف آؤں گا کہ جو آپ کے اسکول میں پیرنٹس ہیں ان کی اپنی تربیت کے لیے ہم کچھ کانٹینٹ آپ لوگوں کو دیں گے، کچھ ٹریننگ ورکشاپس ہوں گی، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں نے پہلے تو والدین کو نا، بلکہ میرا تو دل کرتا ہے کہ اسکول سے کہوں کہ جب تک یہ پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے نا، سب سے پہلے کام یہ کریں کہ سال کے آغاز میں ایک بڑا بل بورڈ نا اپنے اسکول پہ لگا دیں کہ آپ نے اپنا بچہ ہمیں ٹھیکے پہ نہیں دیا ہوگا. آخرت میں آپ بھی اس کے جواب دیں. یہ کہہ کے آپ نہیں جان چھڑوا سکیں گے کہ میں نے 2000 روپے فیس پہ اس میڈم کے، اللہ میاں پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کا کیا بنا، وہ کھڑی ہوئی ہے اس سے پوچھو، میں نے 2000 روپے میں، تو یہ نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کو دینا ہوگا اپنے بچے کا جواب. اور دوسری بات یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے بچہ کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ آپ کے ساتھ گزارتا ہے. 18 گھنٹے کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ ان کے ساتھ. یہ ظلم ہے کہ والدین اسکول میں آ کے ٹیچر سے یہ کہیں کہ میرا بچہ گھر میں ٹی وی بہت زیادہ دیکھتا ہے، اس کا کچھ کریں. مطلب رات جلدی نہیں سوتا، اس کو کچھ کریں. یہ ظلم ہے. اس نفسیات کو، ایک یہ ہے کہ آپ اس نفسیات کو پیمپر کریں، پالیں، اپنے ساتھ بڑا کریں، جوان کریں اس نفسیات کو. اس کو ہر دفعہ فیڈنگ کریں کہ نہیں وہ ٹیچر پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کو فیڈ کرتے جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ بڑا کرتے جائیں گے جوان. دوسرا یہ کہ اس کو یہیں توڑیں، ان کو سمجھائیں کہ کچھ ہمارے کرنے کے کام ہے، کچھ آپ کے کرنے کے کام ہے. ریزسٹنس آئے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، 100 پیرنٹس ہیں، 50 کی تو سمجھ میں آئے گی، 50 بحث کریں گے، 50 کو وقت لگے گا، ہو سکتا ہے 20-25 پھر کچھ، آخر میں بھی 10-15 ایسے پھر بھی رہ جائیں گے کہ نہیں یہ آپ لوگوں نے اپنا کوئی جگاڑ نکالا ہے، یہ آپ لوگوں نے ہمارے سر ڈالا ہے. ایسے رہیں گے. وہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. ہمارے والدین بھی ہمیں کوئی بات سمجھاتے ہیں تو سارے بہن بھائی راضی نہیں ہو جاتے نا، کچھ راضی ہو جاتے ہیں. باقیوں کے لیے امی کا ہتھیار ہوتا ہے، وہ چلتا ہے تو وہ اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں اس کو گھر کے اندر. تو کچھ جگہوں پہ جا کے آپ نے پیرنٹس کو مطلب بادر کرنا چھوڑنا ہوگا اور ان کو سمجھا کے جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے ان کو آپ نے لے کے چلنا ہوگا. اب اس میں پیرنٹس کو آپ لوگوں نے شامل کیسے کرنا ہے؟ والدین کا واٹس ایپ گروپ آپ کے پاس بنا ہوتا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے. جو نظم یا کہانی آپ نے سنائی، آپ پیرنٹس سے یہ کہہ دیں کہ ہم آپ پہ کمپلسری نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کا بچہ فیل ہو جائے گا. میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، کہانی بھی سنائی ہے، نظم بھی پڑھائی ہے، بچے کو بتایا ہے کہ سچ بولنا ہے. اگر آپ کو بھی فکر ہے اپنے بچے کی، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے، تو گھر میں ایک دفعہ یہ کہانی آپ بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں. ری انفورسمنٹ ہو جائے گی، آپ کو ڈسکشن کا موقع مل جائے گا. آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں طریقہ بتائیں، تو یہ کہانی ہے، اس کے لیے آپ پڑھا دیں. بس آپ کہانی سنا دیں، بچے آپ کے ساتھ کنورسیشن شروع کر دے گا. تو یہ ایک طریقہ کار اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے. تو پیرنٹس کا ٹاسک کیا ہے کہ وہ کہانی اور نظم بچے کے ساتھ مل کے پڑھ لیں.
اب یہاں پہ مشکل کیا آئے گی کہ کچھ پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ایسا بھی ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہوگا؟ ٹیوشن بڑے بہن بھائی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو سنا سکتا ہوگا. تو اچھا پھر کچھ ایسے بھی رہ جائیں گے کہ جو پیرنٹس بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے گھر میں, تو ایسے بھی ہوں گے وہ, لیکن وہ کتنے ہوں گے؟ بہت کم رہ جائیں گے, بہت کم رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا پھر یہ کہ میں 1 منٹ اس کو مکمل کر لوں پھر آپ لوگوں کے سوالات لیتا ہوں. جب آپ لوگ پرائمری کے اندر یہ ویک ہے پہلا, ایک مثال کے طور پہ, تو کلاس 1 کون سا لیسن پڑھ رہی ہوگی؟ سچائی کا, لیول 1 کا. کلاس 2 کے پاس لیسن کون سا چل رہا ہوگا؟ سچائی, لیکن اگلے درجے کا. اسی طریقے سے 3, 4, 5 سب میں کیا چل رہا ہے؟ سچائی. تو اس ویک کی تھیم سچائی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ان کو ایک واٹس ایپ میسیج آپ بھیجیں گی باقی کاموں کے لیے جیسے بھیجتی ہیں, تو یہاں پہ بھی بس آپ نے وہ پیرنٹس کو ایک یہی میسیج بھیجنا ہے کہ آپ نے کہانی سنانی ہے, اور اس ویک میں آپ نے اپنے بچوں کو بار بار یہ بتانا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کچھ ایکٹیویٹیز, آئیڈیاز اگر کچھ پیرنٹس آپ کے ساتھ تعاون کریں تو اس کے اندر بھی دیے گئے ہیں. یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے گا, ہر ایکٹیویٹیز کے سیٹ میں ہم نے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جان بوجھ کے ایسی ڈالی ہے جس کے لیے بچے کو پیرنٹس کے پاس جانا پڑے گا. مثال کے طور پہ کہیں آپ کچھ یہ کلاس 4, 5 کے اندر آپ نوٹ کیجئے گا, بچوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنی زندگی سے ہمیں کوئی خودداری کا واقعہ بتائیں. اب یہ ٹاسک پروجیکٹ ہے کس کا؟ بچے کا. ٹھیک ہے, یا خود اعتمادی کے اندر کہیں ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے جا کے پوچھیں کہ انہوں نے کسی جگہ پہ اگر کبھی کوئی تقریر کی ہو, کوئی نعت سنائی ہو, تو ان کو پہلی دفعہ کیسا لگا تھا. تو ہم نے ایسے ٹاسک اس کے اندر ایڈ کیے ہیں کہ ان کو جانا پڑے گا کس کے پاس؟ پیرنٹس کے ساتھ. اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ اس بہانے گھر کے اندر بچوں کے درمیان, ٹیچرز پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کریکٹر بلڈنگ کے موضوعات پہ بات ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اس کے اندر استعمال کریں گے. باقی کوئی گھر کا کام وغیرہ جو ہے وہ جو دیا گیا ہے وہ تو اس کے اندر آپ کی ڈائری کے اندر جا رہا ہوگا. جو آپ کی اسکول کی ڈائری ہے اس کے اندر بھی اس کو پارٹ بنانا ہوگا آپ نے. جس طرح باقی سبجیکٹس کا جا رہا ہوگا تو اس کا صرف یہی آپ نے لکھنا ہوگا کہ اس ہفتے کی تھیم کیا ہے؟ سچائی ہے. تو آپ بچے کو ہدایت کریں اس کے اوپر, اور ایک کہانی اور نظم جو ہے وہ آپ اس کو سنا دیں. جی اب آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کوئی سوالات. پہلے تو ایک میں ریپیٹ کر دوں, پہلے پیریڈ میں کیا کیا پڑھانا ہے؟ کہانی, نظم اور مشق. دوسرے پیریڈ کے اندر ایکٹیویٹیز اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن, 2 چیزیں اس کے اندر ہوں گی. ایکٹیویٹیز پہ آ جاتے ہیں. اب یہ سرگرمیاں ہیں, یہ اس کے اندر 4 ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں. یہ 4 ایکٹیویٹیز ایک پیریڈ میں نہیں ہو سکتی. ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کے اندر 4 ایکٹیویٹیز اس لیے ڈال دیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے آپ کو پسند کون سی آتی ہے. تو آپ کے پاس آپشن 4 کا ہے, آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس میں سے کوئی سی 2 کروائیں گی اور 2 جو ہیں وہ رہ جائیں گی. اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے بعد میں, لیکن ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں. وقت کے مطابق لازمی 4 کروانا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے وہ بھی ابھی یہاں پہ ہم آپ کو شو کر دیں گے. پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو بھی ہم نے پڑھایا ہے بچوں کو, اس کے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہیں, 10 سے 15 منٹ. مطلب کوئی ایک آدھی ایسی ہوگی کچھ کم ہے جو 15 منٹ لگتی ہے, ورنہ 10 منٹ میں وہ ورک شاپ ہو جاتی ہے. باقی آپ نے ایکٹیویٹیز کروانی ہے اور وہ کوئی سی 2 ایکٹیویٹیز آپ کروا لیں, تو 10-10 منٹ کی 2 ایکٹیویٹیز بھی آپ کروائیں تو آپ کا ایزیلی ٹائم جو ہے اس کے اندر کور ہو جائے گا. اور یہ جو کلاس 2 کے سلیبس آئے گا لیول 2, اس کے اندر عزم ڈالا گیا ہے, وہ تو صرف بچوں کو دہرانا ہے. ٹھیک ہے, اور بچوں کو یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ وہ ساری کلاس مل کے یہاں پہ جیسے ہم نے کل کہانی نظم پڑھی تھی تو وہ اس طرح سے دہرا لیں گے. جی اب آپ اپنے سوالات بتائیں. پہلے وہاں سے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی ٹھیک ہے.
اچھا اس کا آنسر میں کروں گا یا آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ آگے اس کی مشق کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گے نا اس میں چینج آتا جائے گا، لیکن جو پہلا سوال ہے سوچیے اور بتائیے وہ پانچوں لیول میں سیم اسی طریقے سے وہ صرف بتانا ہے. وہ جیسے ہم یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں، اب ہر چیز میں آپ سے لکھ کے تو نہیں کروا رہا نا، میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. بچوں کو بھی ہم نے ایزی رکھنا ہے، اس میں صرف آپ نے کوشچن کیا انہوں نے آنسر کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں اس ٹریننگ کے بعد اگر آپ لوگوں کو سلائیڈز مل جائیں یہ والی، آپ میں سے کتنی ٹیچر اس قابل ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میرا اسکول پیرنٹس کو بلائے تو اس کریکولم کی اہمیت میں سمجھا سکتی ہوں، جو کانفیڈنٹ ہے کہ میں سمجھا سکتی ہوں تو بسم اللہ کریں. یہ ہاں آپ دیکھیں جی آپ تو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ بہتر رزلٹ ہے؟ بہتر رزلٹ ہے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں، میں نا آپ لوگوں کو اس کی برائٹ سائڈ اگر دکھانا چاہوں نا تو الفاظ کا جادو یہاں پہ دکھا کے نا آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے نا بہت اچھا خوش کر سکتا ہوں، لیکن اب میں اس سائڈ پہ نہیں جا رہا. ریئلسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، سمجھانا ہوگا. پھر بھی کچھ پیرنٹس ہوں گے جو آپ کے ساتھ آرگو کریں گے. اب کسی جگہ پہ نا آپ کو بھی ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے. جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی نا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، اس ایٹیچیوڈ کو پال کے اپنے ساتھ جوان کریں یا آہستہ آہستہ ان کی بھی تربیت کریں. تھوڑا مشکل ہے، ٹائم لگے گا، وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے. خاص طور پہ جن پڑھے لکھے پیرنٹس کا اب وہ دیکھیں یہ سوال کہاں سے رہا ہے، ان کی نفسیات کو سمجھیں. ان کو لگ رہا ہے جس طرح میتھ سائنس کا ہوم ورک دیا جاتا ہے، ذمے کس کے ہے؟ ٹیچر کے. آپ بالکل ان کے نفسیات پہ جائیں نا. ہم کیا دیتے ہیں، پیرنٹس کیا دیتے ہیں؟ فیس. یہ کیا لیتی ہیں؟ تنخواہ. اچھا ذمے کن کے ہے؟ ان کے. یہ اپنا کام ہمارے ذمے ہے. یہی نفسیات ہے، مطلب صاف معنوں میں یہی نفسیات ہے نا پیرنٹس کی. یہاں پہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ میڈم آپ نہیں کروائیں تو نہیں کروائیں نا. میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں نے بچے کو اپنا کام نہیں کروایا؟ میں نے کروا دیا ہے. میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ میرے سے بھی پوچھے گا کہ یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ میسج دیں کہ حوض کوثر پہ آپ کی ملاقات بھی ہوگی، میری بھی ہوگی. جو احمد اسلم کے بارے میں آپ سے بھی بات ہوگی، میرے سے بھی بات ہوگی. میں تو بتا دوں گی کہ میرے پاس 5 گھنٹے تھا، میں نے یہ کہانی سنا دی، میرے ذمہ یہ کام تھا. آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو بسم اللہ. نہیں، جب آپ اس میسج سے ان کو سمجھائیں گے نا تو ان کو اس پٹڑی سے تھوڑا سا اتاریں کہ یہ کوئی ہوم ورک نہیں دے رہے، میں کوئی اپنا بوجھ نہیں اتار رہی ہوں آپ سے. میں تو یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو جائے، وہ آپ سے بھی کچھ سیکھ لے. تو اس کا ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کو بہتر نتائج آئیں گے. ایک اور کام کرتے ہیں اس میں، آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ بنا ہوگا، آپ اس کو کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ ابھی میں آپ لوگوں سے سوالات لے رہا ہوں نا، تو اب کچھ کے ذہن میں سوالات نہیں بھی تھے، باقیوں کے سن کے اس کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے. ایسا ہوتا ہے، نفسیات آئی. میں ایک اور کام کرتا ہوں. ابھی اگر میں سب سے یہ کہوں کہ پیرنٹس کی کوئی پازیٹیو جو سٹوریز ہیں وہ سنائیں، تو ابھی یہاں سے جب آنا شروع ہوں گی تو آپ کا مائنڈ اس کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ کام کریں، جو پیرنٹس آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں نا، آپ ان کی کیس سٹڈیز اس گروپ میں شیئر کرنا شروع کریں کہ حامد کی. میں چلے ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں، آپ پیرنٹس ایوارڈ شروع کر دیں. وہاں پہ کچھ بڑا ایوارڈ نہیں دینا، یہ خالی پیج ہے، یہ ایک پیج اس طرح کا، ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ بنائیں پیرنٹ ایوارڈ کا نا. یہ میم ہے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ ساری کہانیاں ہم نے 3 مہینے میں جن کو بتائیں،
انہوں نے ساری کہانیاں 12 کی 12 اپنے گھر میں سنائی ہیں. تو ان کو یہ پیرنٹ ایوارڈ جا رہا ہے, ان کے نام سے جی یہ فلاں کی مدر کو فلاں کے فادر کو ہم نے یہ ایوارڈ جو ہے وہ جاری کیا. تو جو گروپ میں باقی ہوں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے تو وہ پالیسی لگائی ہوتی ہے نا, مطلب آپ کے علاوہ تو کوئی شیئر نہیں کر رہا ہوتا وہاں پہ, تو وہ ان کو لگنا شروع ہو جائے گا, مجھے لگے گا کہ میں ہی وہ نکما ہوں جو یہ کام نہیں کر رہا, ورنہ تو فلاں بھی کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے. تو اس طریقے سے کئی میتھڈز ہم استعمال کر کے ان کو ایجوکیٹ کریں گے. اس پہ کانفیڈنٹ ہوں, بیک فٹ پہ نہ جائیں. آپ کانفیڈنٹ ہو کے ذرا فرنٹ پہ آئیں, پیرنٹس کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں, اور خاص طور پہ جس طرح یہ پہلے بات ہوئی, آپ یہاں سے جا کے اورینٹیشن سیشن رکھیں. ہم نے یہ سارے جو کانٹینٹ ہے, اس کی سلائڈ وغیرہ یہ آپ کی انتظامیہ کو دی ہوئی ہے, آپ ان سے یہ لیں, آپ سیشن رکھیں, کسی کا انتظار نہیں کریں, ان کا بھی انتظار نہیں کریں. مطلب میں نے آپ لوگوں کو جو ٹریننگ کروائی ہے, آپ لوگوں سے سوال کیے ہیں, جواب کیے ہیں, میں ذاتی طور پہ مطمئن ہوں کہ آپ لوگ یہ کر لیں گے. اگر آپ یہ انتظامیہ میرے سے پوچھے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کا سیشن کرنے کے لیے یہاں سے کسی ٹرینر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ کر لیں. آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں تو بس بسم اللہ کریں اس کو, ٹھیک ہے. اب اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاتے, کچھ اور ہمارے ٹاسک نہیں. جی آپ ذرا جی 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 آپ ڈیلی یاد دہانی بھی بھیج سکتی ہیں کہ یہ ویک چل رہا ہے سچائی کا, تو آپ نے اس کے اوپر آج کوئی بات کرنی ہے. میں نے ایک انٹرنیشنل بیکلورس سسٹم ہے, دنیا کا مہنگا ترین ایجوکیشن سسٹم ہے. اچھا, اس کو لوگ بہت پریز کرتے ہیں, اس کی میتھڈالوجی پوری دیکھی, اس میں ان کی بھی کچھ 6-7 ویلیوز ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, بس یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرین کیا ہے, اور ڈیلی بس یہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک ہے کریج, تو وہ کہتے ہیں آج آپ اپنے بچے کے ساتھ نا کریج کے اوپر کوئی کام کریں. تو وہ کچھ پیرنٹس کر لیتے ہیں جن کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے, کچھ نہیں کرتے. تو یہ جو میتھڈ ہے یہ ہم ڈائری کے اندر بھی استعمال کریں گے. تو جو پیرنٹس آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ تربیت کے لیے کچھ کریں, وہ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے. ان کے ریزلٹس باقیوں کو موٹیویٹ کریں گے. تھوڑا ٹائم لگے گا ایسے. جی اسٹوری ٹائم لکھ کر بہت تک لگا دیتے ہیں, تو اس وقت پتہ لگ جاتا ہے اسٹوری اب سنانے لگی ٹیچر, بس اب ماحول بن جاتا ہے, پھر وہ ڈسٹرب بھی نہیں کرتا. ایک یہ تھی. اور جب مجھے کلاس میں آئی تھی, جیسے کہ میں عدل پڑھا رہی تھی, تو میں نے پیپر شیٹ کو میں کاٹا, پھر کسی کو دیا, کسی کو نہیں دیا. تو بچوں میں نا وہ پھیل گئی کہ یہ کیا میم آپ مجھے دیا نہیں, اسے چھوٹا دیا, مجھے بڑا دیا. تو اس طرح بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ اس کے ساتھ نہیں ہوا, اس کو نہیں دیا, بھائی کو جو پہلا کو نہیں دیا. تو باقاعدہ پھر چارٹ کے باکس بنا کے نا آپ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, اس کے اوپر مینشن کر سکتے ہیں سچائی ایکٹیویٹی کی, اس کے اندر جو ہم نے اس پہ کروائی ہے چارٹ, اس کے بتا دے جائے. اس میں بھی 3 بنائی ہے, 3 ایکٹیویٹیز کروائی ہے, تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے پرسنل ایکٹیویٹیز سچائی پہ کہ اس کے ہم نے یہ لکھا ہے. گڈ, اچھا آئیڈیا ہے. کلاس روم مینجمنٹ کے اچھے آئیڈیاز ہیں. یہ آپ لوگ ویسے کوئی فورم بھی بنا سکتے ہیں عبداللہ بھائی, جس میں جو اس طرح سے ٹیچرز کوئی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, کوئی نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, وہ شیئر ہوتے جائیں. تو یہ آپ لوگوں کا کوئی مشترکہ میرے خیال میں کوئی نہ کوئی کلب, کوئی فورم کوئی بنا ہوگا, تو وہاں پہ یہ چیزیں شیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, آپ لوگوں کو شام 5 بجے کی جلدی تو نہیں ہے نا, مطلب میرے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں. جی پیرنٹس کو کیسے انوالو کریں؟ آپ کب آئی ہیں؟ چلیں ماشاء اللہ, یہ اچھا ہے جی. اچھا, اگر کچھ پاز کر لیں, وہ کافی کانٹینٹ ہے, کوئی بہت ایسی چیز ہو جو ڈسکس نہ ہو. دیکھیں جو اس کے اندر ریٹن ورک اول تو بہت ریئر کہیں آیا ہے, ٹھیک ہے, بہت ریئر کہیں آیا ہے. زیادہ تر ہم نے ریٹن ورک اس وجہ سے نہیں ایڈ کیا.
بلکہ ہم نے خالی جگہ کو بھی زیادہ تر جگہوں پہ جا کے چینج کر دیا تھا غلط صحیح سے. ٹھیک ہے, آپ اس کا طریقہ کار یہ کریں گے کہ آپ ان سے وربلی مطلب اس بہانے وہ کچھ لکھنا بھی سیکھ جائیں گے. کوئی ورڈ لکھوانا ہے, مثال کے طور پہ انہوں نے کبوتر لکھنا ہے, تو آپ ان کو یہی کہیں گے کہ اچھا پہلے تو جواب لے لیں ان سے کہ اس کا درست جواب ہے کیا. اب اس نے بتا دیا, اب اس کو لکھنا نہیں آ رہا, تو ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے آپ بورڈ پہ اس کو لکھیں اور اس کو کہیں پریکٹس کرنے دیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اردو کی کلاس نہیں ہے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ اس نے کبوتر کو بہت ہی ٹیڑھا میڑھا سا بھی لکھ دیا, تو ہمارا آبجیکٹو پتہ کیا تھا؟ ہمارا آبجیکٹو صحیح کبوتر لکھوانا نہیں ہے. آبجیکٹو یہ تھا کہ جس لمحے وہ کبوتر لکھتا ہے اس کا ذہن اس بات کو یاد رکھ لے گا. اب وہ کبوتر کے نام پہ 4 لائنیں بھی لگا دینا, اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ کبوتر ایسے لکھتے ہیں کہ 4 لائنیں لگ دیں, تو اس کے دماغ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کبوتر کا کاف ٹیڑھا ہے. اس نے وہ بات سیکھ لی, اس نے وہ بات میمورائز کر لی. تو آبجیکٹو پہ رہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. کون چیک کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ نہیں یہ آپ پالیسی بنوائیں. یہاں پہ چیکنگ شیکنگ کے مسئلے اس کے اندر نہ لے کے آئیے گا, ورنہ کریٹیوٹی کل ہو جائے گی, بچہ تنگ پڑے گا. وہ اردو کیا چیپٹر ہے آپ کے پاس, وہاں محنت کریں, وہاں بچے کا نون سیدھا کریں, جیم ٹیڑھا کریں. جی اس کی اسیسمنٹ کا پورا ماڈل آپ کو شیئر کیا جائے گا. ایک تو مشق ہے, باقی جو آپ کی ٹرمز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کا ایگزام بھی لیا جائے گا, لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. میموری ٹیسٹ نہیں ہوگا, تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, بتا دیں گے آپ کو. جی جی آگے پیرنٹس کا نا ایک سیکشن میں الگ سے ڈسکس بھی کروں گا. کچھ چیزیں میں وہاں شیئر کروں گا, کچھ ہمارے پٹاری میں کچھ اور ہے جس سے پیرنٹس آپ کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب میں بہت تفصیلی ڈسکس نہیں کروں گا, صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے جو لیسن پلانز ہیں یہ آپ لوگوں تک پہنچے ہیں, یہ والے ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال میں. یہی تقسیم جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اسی طریقے سے پوری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, اسی کے مطابق آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. یہ میں ویسے بتا دوں, اگر کسی جگہ پہ سیشن لیٹ شروع ہوا یا یہ کتابیں دیر سے پہنچیں, کچھ لیسن شاید رہ جائیں, تو اس کا کوئی چھٹیوں کے اندر کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کوئی اور پہلے سال میں یہ چیلنجز ہوتے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے برداشت کر لینا ہے. اگلے سال سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک جائیں گی. تو یہ آپ کے پاس ہر کلاس کا موجود ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں, ٹی بریک کس وقت ہے؟ 11:30. ٹھیک ہے. تو اچھا میں نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو نا, تو اس نے مجھے اپنا فولڈر دکھایا, تو اس نے کہا کہ اسکول کی طرف سے مجھے ریسرچ پروجیکٹ ملا ہوا, کلاس 2 کا بچہ تھا, کہ آپ نے ڈائناسور کے اوپر جو ہے نا, تو اب اس بچے نے کیا کیا ہوا تھا, انٹرنیٹ کے سے ڈائناسور کی جتنی اقسام تھی اس کی تصاویر نکال کے وہ لگائی ہوئی تھیں, ڈائناسور رہتے کیسے تھے, کتنی تعداد تھی, دنیا سے کیا اس کو فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. تو میں نے غور کیا, پھر میں نے جو ٹیچر کا کمنٹ تھا وہ پڑھے. اس کے اوپر ٹیچر 4 سے 5 سوال دیے تھے, اور بچے سے اس کے اندر نیچے لکھا ہوا تھا لائبریری, انٹرنیٹ, پیرنٹس, اینی فرینڈ. یعنی یہ 4 ذریعوں سے آپ ان سوالات کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں. تو اس نے کچھ کے سوال کے جواب لے لیے تھے اور کچھ نہیں تھے. نیچے یہ لکھا ہوا تھا جس طرح آپ کو یہ ورک شیٹ دی گئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا, یہ بڑی بڑی سکلز سکھاتی ہیں. تو یہاں پہ جتنی بھی ہماری آپ دیکھیں گے تو ایک پوری ویرائٹی ہے اس کے اندر, جو کل یہاں پہ پیش بھی کی. تقریباً کوئی 35 ٹائپس آف ایکٹیویٹیز ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں. آپ کو اسکریپ بکس بھی ملیں گی, آپ کو اس کے اندر پروجیکٹس بھی ملیں گے, کلرنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں, کافی ہیں. تو اس کو آپ لوگوں نے ورائٹی کے ساتھ جو ہے وہ کرواتے جانا ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں اب جو مڈل کے بچے ہیں. کل جی دیکھیں اس کی وہ گائیڈ لائن ہے, اس کے اندر کتاب کے اندر کھولیں گے نا تو اس کے اندر اس کی جہاں جہاں ایکٹیویٹی ہے نا اس کے ساتھ اس کی پوری گائیڈ لائن موجود ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کل پرائمری کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور پرائمری کی جو بچے ہوتے ہیں ان کی لرننگ میتھڈالوجی پہ بات ہوئی تھی کہ اس عمر کے بچے کیسے زیادہ سیکھتے ہیں. کہانیوں سے سیکھتے ہیں, نظموں سے سیکھتے ہیں بہت زیادہ,
ایکٹیویٹیز سے سیکھتے ہیں, رول پلے سے سیکھتے ہیں, ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں, ان چیزوں سے یہ بچے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو بڑے بچے ہیں نا, ان کا سیکھنے کا انداز مختلف ہے. ویسے تو کچھ بچوں کی کامن سائیکالوجی ہوتی ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یعنی چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ نے غور کیا ہو کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بچہ کہتا ہے کہ سالن مجھے ڈالنے دیں, میں اپنا سالن خود ڈالوں گا. تو یا پانی ہے, جوس ہے, تو وہ کہتے ہیں میں خود وہ کروں گا. یا آپ نے صفائی کی ہو, آپ وائپر لگا رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ وائپر مجھے دے دیں, میں وائپر خود. اچھا, یہ بچوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے, یہ کس چیز کی ہے؟ یہ ان کی لرننگ سکل ہے جو ان بلٹ ہے, جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ جانوروں میں یہ نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے, مطلب آپ پورا انجن کھول کے بیٹھ جائیں نا بھینس کے آگے, تو وہ جگالی کر رہی ہے تو وہ تو کرتی رہے گی, اس کو نہیں شوق ہوگا کہ میں بھی آ کے اس میں جو ہے نا وہ شامل ہوں. لیکن انسان کے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت. اچھا, جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. ان کو آپ گاڑی سکھانا شروع کریں گے, آپ خود بتائیں, اگر کلاس 6 کا بچہ ہو اور وہ میرے ساتھ اس سیٹ پہ بیٹھا ہو اور اس کو میں سکھا رہا ہوں کہ بیٹا گاڑی ایسے چلتی ہے, یہ گیئر ہوتا ہے, اس کے دماغ میں اس وقت سب سے زیادہ کیا چل رہا ہوگا؟ مجھے اسٹیئرنگ دے دے, بس یہ ہے, جلدی سے اب اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں آئے. تو اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کا لرننگ سٹائل یہی ہوتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی ہیں, پرائمری میں کنٹرول آپ کے پاس تھا, زیادہ رول آپ کے پاس تھا. مڈل ہائی میں جا کے رول شفٹ ہونے جا رہا ہے کس کی طرف؟ بچوں کی طرف. وہاں پہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور بچوں نے کام کرنا ہے. تو اس سائیکالوجی کو ذہن میں رکھیے گا. تو اس میں ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. یہاں پہ وہ جس طرح لیولز کی بکس تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ بکس یہاں پہ استعمال نہیں ہو رہی. یہاں پہ الگ میتھڈ ہے. یہاں پہ ایک ورک شاپس ہیں, سیرت پہ ہم نے کیا ہے, کلبس کا ہم نے کام کیا ہے, کچھ ڈائریز بنائی ہیں, پوئمز ہیں اور پروجیکٹس ہیں. یہ 6 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مڈل کا نصاب بنایا گیا. ہم ایک ایک کے اوپر بات کریں گے. اچھا, ایک یہ سوال ہے, آج کل کے بچوں کے رول ماڈلز کیا کیا ہیں؟ سپر ہیروز ہیں اور سیلیبریٹیز ہیں. ہاں, سیلیبریٹیز میں وہ کرکٹرز, سٹارز, یہ سارے آ جاتے ہیں. اور ویلاگرز, مطلب ٹک ٹاکرز, یہ جو مخلوق اتری ہے یہ الگ ہے, اس کا لیول الگ ہے. تو وہ بھی بچوں کا وہ سیکھ لیتے ہیں. تو یہ آج کل کے بچوں کے کیا ہیں رول ماڈل ہوتے ہیں. اچھا, ایک رول ماڈل وہ ہوتا ہے, میں ان سے پوچھوں علی بھائی آپ کا رول ماڈل کیا ہے؟ علی بھائی تھوڑا سا سوچیں, عمار بھی کو ایک ایسا رول ماڈل بتاؤں یہ امپریس ہوں میرے سے. تو یہ کہیں گے کہ حضرت خالد بن ولید. مثال دیتا ہوں, ایک وہ رول ماڈل ہے جس کے بارے میں سارا دن ہم سوچتے ہیں, جن کی اس کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے, وہ رہتے کیسے کرو, وہ اس کھوج میں میں رہتا ہوں. تو جو میں نے بتایا وہ میرے ذہن کا رول ماڈل ہے یا وہ جس کی کھوج میں ہوں؟ اس کی کھوج میں ہوں. تو یہ بچوں بڑوں ہم سب کا اس وقت ایک الگ وہ ہو گیا. مطلب سوشل میڈیا نے نا, اس سے پہلے جو سیلیبریٹیز تھیں ان کی جو پرسنل لائف تھی نا وہ بہت چھپی ہوئی تھی. اب وہ اوپن ہو کے آ گئی. اب یہ زیادہ خطرناک ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان بچوں کے جو آپ لوگوں نے رول ماڈل بتائے, یہ رول ماڈل دوں تو کردار کیسا ہوگا؟ ویسا ہی ہوگا نا. آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے کہ جو بچے بچیاں بہت زیادہ ٹک ٹاکرز کو دیکھیں, وہ بولنے کا انداز بھی ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب میں نے تو اپنی فیملی میں دیکھا ہے, وہ خاندانی معاملات پہ اپنی رائے بھی اس نقطہ نظر سے اٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں. تو جیسے رول ماڈل ہوں گے ویسا کریکٹر بنتا ہے. کیونکہ میں نے جو کل بات آپ سے کہی تھی کہانیوں کی بھی, کہ بچے کرداروں کے ساتھ جیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ پلتے پڑتے ہیں. تو اگر رول ماڈل ایسے ہوں گے, کردار ایسا ہوگا, اور ہم کیسا کردار چاہتے ہیں وہ الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے رول ماڈل ان کو وہ دینے ہوں گے جیسا کردار ہم چاہتے ہیں. اپنے تئیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ بچے کو کیا پسند آتا ہے, وہ بات کی بات ہے. ایک ہے کہ کیا میں نے کوشش کی یا نہیں کی. تو کم از کم ہم اپنی کوشش کی حد تک جو ہے وہ جائیں گے اس کے اوپر. اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جو رول ماڈلز ہیں ان کی اہمیت کیا ہے.
تو یہ کچھ کافی ساری ریسرچ ہیں. میں نے ایک یہ سوشل لرننگ تھیوری جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جو آبزرویشنل لرننگ جتنی بھی ہے نا، آبزرویشنل مشاہدہ، وہ بچہ لیتا ہے اپنے رول ماڈل سے. اچھا یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. ہائپوتھیٹیکل ایونٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو مستقبل میں ہونے جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے اوپر کیسا بیہیو کروں گا. مثال کے طور پہ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالستار بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی عبدالستار بھائی نے ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں کہ کوئی بندہ اگر ایک دم سے بلا وجہ کی یہاں انسلٹ شروع کر دے، یہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے کسی اور کے بارے میں یہ جانتے ہوں کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا اور اس نے کیسا بیہیو کیا، تو اس کا کوئی امپیکٹ ان کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو ہائپوتھیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، بچے اپنے کردار کے فیصلے کرتے وقت اس سے موٹیویشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے ٹک ٹاکرز کی بات کی نا، تو وہ بھی اپنا یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام شروع کیا، ہماری فیملی والوں نے یہ بات کی، میں نے ان کو یہ کیا. تو یہ بھی ان سے موٹیویشن لیتے ہیں اور یہ گھر میں یہی رپلائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے. تو اب اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے حق میں. ٹھیک ہے، ایک اچھے انداز میں. اور اس کی جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ. دیکھیں، رول ماڈل کی جو ایکٹیویٹی ہے یا جو لرننگ ہے وہ غلط نہیں ہے. صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رول ماڈل بدلنے کی ضرورت ہے. صرف وہ ڈائریکشن آپ بدل دیں تو وہ کام ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے امپیکٹ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بیہیورل لرننگ ہوتی ہے، بچہ اسے بیہیویئر سیکھتا ہے. انسپائریشن اینڈ موٹیویشن کیسے ملتی ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ کوئی فیصلہ آپ نے ایسا کیا، کوئی اعلیٰ ظرفی دکھائی آپ نے کسی موقع پہ، اور لوگوں نے آپ سے کہا کہ نہیں تمہیں اس کو ٹکا کے جواب دینا چاہیے تھا، اور آپ نے کہا کہ نہیں بس میں نے معاف کیا نا، تو وہ آپ کو کہاں سے موٹیویشن ملی؟ کوئی نہ کوئی، چاہے یاد ہو یا نہ ہو، کسی صحابی کا، کسی کا کوئی واقعہ آپ نے ایسا پڑھا ضرور تھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا. دیکھیں، ہم میں سے نا، یہ پاکستان جس ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک بڑا طبقہ غربت کی زندگی گزارتا ہے، بڑا طبقہ. ان میں سے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھوکے پیٹ بھی اگر خوش سوتے ہیں تو کس وجہ سے خوش سوتے ہیں؟ کھایا تو کچھ نہیں ہے، ملا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود. تو وہ جو کچھ رول ماڈلز ان تک پہنچے، ان کی قناعت کی زندگی، لوگ حضرت علی کا پڑھتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو پڑھتے ہوں گے، تو وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ہر بندے کو کسی چیز پہ جمے رہنے کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس نے بھی ایسا کیا، اس نے بھی ایسا کیا، اس نے بھی ایسا کیا، اس نے بھی ایسا کیا. اس سے کیا ہوتی ہے؟ موٹیویشن ملتی ہے. اچھا، انسپائریشن ان سے ملتی ہے. اسی طریقے سے وہ اپنا جو مورلز ہیں، ویلیوز ہیں، اس کو اس کے ذریعے سے شیپ کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ کانفیڈنس اینڈ سیلف اسٹیم اس سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور سوشلائزیشن ہوتی ہے. ایک جیسے رول ماڈل جن لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ کسی محفل کے اندر کوئی اقبالیات کو پسند کرنے والا بندہ بیٹھا تھا، اس کو دوسرا بھی مل گیا، اور ان کے درمیان وہ متفقہ ٹاپک جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو ان کی جو سوشلائزیشن ہے وہ اس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد سینس آف بلانگنگ، یہ کیا ہوتی ہے؟ وابستگی کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں مختلف دکھ رہا ہوں، آپ سب مختلف دکھ رہے ہیں، آپ لوگ مجھے کہیں کہ یہ ریجڈ ہے، جو ہے، اب میں آپ سب سے مختلف ہوں، لیکن میرے ذہن میں کوئی بندہ ہے اور میں اپنے آپ کو کس سے جوڑ رہا ہوں؟ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. تو یہ جو وابستگی ہے، مطلب کوئی بچی اگر یہ سوچتی ہے کہ بھائی اس نے انسپائریشن لی حضرت فاطمہ سے، اب باقی یونیورسٹی کا ماحول بالکل مختلف ہے، وہ مختلف ہے، تو اس پہ جتنا مرضی کرٹیسزم ہوگا، اس کو کون سی چیز جوڑے رکھے گی؟ وہ اپنے اس کے ساتھ جی رہی ہے، وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ جی رہی ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اپنے آپ کو بلانگنگ کا جو ہے اس کا ریلیشن اس کو وہ برقرار رکھے گی. اچھا، اب اس پوری سائیکالوجی کو ہم نے استعمال کیا ہے کہ جب میں نے آپ سے ذکر کیا، بک دکھائیے گا،
نہیں سیرت والی یہ 25 صاف ہے نا. تو میری ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر ڈاکٹر نیز صاحب رفا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے اس کے حوالے سے ہمیں مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر ہم سچائی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کرنا چاہیں، جو کل بھی یہاں پہ بات ہوئی تھی، تو کیا ہم ڈیفینیشن کر سکتے ہیں سارے مل کر؟ اگر سب ڈیفینیشن کریں تو سب کی ایک جیسی ہوگی یا الگ الگ ہوگی؟ الگ الگ. کسی کی مکمل طور پہ غلط ہوگی، کسی کی مکمل طور پہ صحیح ہوگی؟ نہیں. اچھا میں آج آپ لوگوں سے ڈیفینیشن لکھواؤں، کل صبح دوبارہ لکھواؤں، آپ کی اپنی ڈیفینیشن میچ کریں گی؟ نہیں کریں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیوز ڈیفائن ورڈز میں نہیں ہوتی، یہ رول ماڈل سے ڈیفائن ہوتی ہیں. تو میں بچے کو صبر کی تعریف سکھاتا رہوں، وہ زیادہ اس کو ذہن میں رہے گی، یا میں حضرت ایوب کا واقعہ سنا دوں تو وہ اس کو ذہن میں رہے گا، وہ زیادہ اس کو امپیکٹ ڈال رہا ہوگا نا. دوسری چیز پتہ کیا ہے، جب یہ آپ 25 اوصاف کی گردان اپنے اسکول میں باہر باہر دہرائیں گے نا، تو بچے کے ذہن میں بھی پیدا ہوگا وہ بندہ کدھر ہے جس میں یہ 25 اوصاف ہیں. تو ظاہر ہے اس موقع پہ جب بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، انشاءاللہ ہم میں بھی اس کو، ہمارے اندر بھی اس کو کچھ نہ کچھ جھلک نظر آئے گی انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ. لیکن جب ہم کمپلیٹ پرسنالٹی کی بات کریں گے، وہ ہم سے پوچھے مکمل بندہ، مطلب بچے کے ذہن میں سوال پیدا، تو وہ تو ظاہر ہم بھی نہیں ہیں، وہ تو کوئی بھی ہم اس کو نہیں دے سکیں گے. تو اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہاں پہ، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جہاں پہ یہ 25 اوصاف کا کامل نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ہم اس کو بتائیں گے کہ آئیڈیل وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے پیش نظر جو ہے یہ سیرت کا پورا ہم نے کانٹینٹ جو ہے وہ تیار کیا، جو اس کو لے کے چلے گا ساتھ. اچھا تو اس میں سب سے پہلے سیرت ہے. تو سیرت کے اندر اس سال آگے ہم بڑھائیں گے اس کو، سیرت صحابہ صحابیات کو میں پہلے بتا دوں، اگلے سال ہم ایڈ کر رہے ہیں، اب اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. اس سال ہم نے 2 چیزیں شامل کی ہیں، سیرت انبیاء اور سیرت النبی. اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. پہلی کیا ہے مقصد، سارے ذرا پڑھیں. بچوں کا رول ماڈل بنانا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک جزوی آبجیکٹیو ہوگا اس کا کہ بچوں کو ایگزیکٹ سن یاد ہو، یہ کیا ہوگا؟ لوور لیول کا آبجیکٹیو ہوگا. اصل آبجیکٹیو کیا ہے کہ وہ ان کے رول ماڈل بن جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے سیرت پڑھانی ہے تو اگر ہمارا فوکس صرف اس پہ رہا کہ بچوں کو یاد سب کچھ ہو جائے، لیکن ہم نے پڑھائی ایسے طریقے سے کہ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوئی، تو یہ آؤٹ کم اچیو ہوگی؟ پھر نہیں ہوگی. تو بڑی آؤٹ کم کیا ہے کہ اس سبجیکٹ کو ایسے پڑھانا ہے کہ آپ جس پرسنالٹی کو پڑھا رہے ہو نا، بچے کو اس سے محبت ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ اس کا آبجیکٹیو ہے. دوسرا کیا ہے؟ سارے پڑھیں. ٹھیک ہے. انہی 25 اوصاف کو پھر سیرت کے ذریعے سے سکھانا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے؟ یہ کتاب جو ہے وہ سیرت کہانی آپ کے پاس آئی ہے، اور یہ دے دیں مجھے. اچھا ایک تو آپ دیکھیں کہ اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک کی مکمل کہانی ہے. دیکھیں ہمارے نصاب میں بھی سیرت شامل ہے، لیکن اس کے چیلنجز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے پیش نظر رہے کہ کیا فرق ہے. اس کا سب سے بڑا فرق ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس میں غزوہ بدر کو دیکھیں تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے. صرف یہ بتایا تھا اس سن میں ہوا، اتنی تعداد تھی. اس میں ویلیوز ہوتی ہیں کہیں، کردار نہیں ہوتا. کردار تو صحابہ کے جب ہم واقعات بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، تو وہاں سے رول ماڈل شروع ہوتا ہے. وہ سارا کنٹینٹ ان کتاب میں نہیں ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ سیرت کا جو امپیکٹ ہے نا، جب آپ ایک فلو میں مکمل پڑھتے ہیں نا، تب آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہجرت کیوں ہوئی تھی، غزوہ احزاب کیوں ہوئی تھی، غزوہ احد کیوں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اکانومی کو سنبھالا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ میں آتی ہیں جب آپ 3 میں الگ سے کہیں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، الگ سے کہیں جا کے پڑھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جہاد کی زندگی، اس سے وہ ویو جو ہے وہ پورا نہیں بنتا. تو اس کتاب کے اندر جو اہم چیز ہے
کہ اس چھوٹی سی کتاب کے اندر بچوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک کی مکمل کہانی شامل ہے. کل اسباق کتنے ہیں؟ 27 ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا, اب اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ عملی مثالوں اور دلچسپ کہانی کے انداز میں لکھی گئی ہے. عملی مثالیں کیسی ہیں؟ آپ اس کو اگر غور کریں, یہ پیراگراف جو ہے یہ کس کو شو کر رہا ہے؟ اس کہانی کا آغاز ہو رہا ہے فٹ بال کے گراؤنڈ سے, حالانکہ یہ کتاب کس کی ہے؟ سیرت کی. اور کہانی کس سے شروع ہو رہی ہے؟ فٹ بال گراؤنڈ سے, کیونکہ فٹ بال گراؤنڈ کس کا ہوتا ہے آج کل؟ وہ آج کے بچے کا ہے. اور ہم فٹ بال گراؤنڈ سے رائٹر نے بچے کو غزوہ بدر سکھایا ہے. ٹھیک ہے, تو جو آج کی مثالیں ہیں وہ بچوں کو دی گئی ہیں اس کے اندر. اچھا, یہ اس کی ایک خوبی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ خوبصورت منظر نگاری اس کے اندر شامل کی گئی. انسانوں کی تصاویر ہم نے نہیں استعمال کی, باقی منظر نگاری اس کے اندر شامل کی گئی ہے. اچھا, کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو اگر ذرا غور کریں تو ان کو پہلی دفعہ اندازہ ہوگا کہ اس میپ کو دیکھ کے کہ شام کدھر تھا, حبشہ کدھر تھا, مکہ کدھر تھا, مدینہ کدھر تھا. صرف اس میپ کو آپ دیکھیں تو کتنی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, ورنہ وہ پوری سیرت آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ مکہ سے قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر تھا, حبشہ کدھر تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پکچرز اس کے اندر شامل کی گئی ہیں, مناظر, تاکہ وہ بچے اس کو جوڑ سکیں. پھر جو 25 اوصاف ہیں ان کو جگہ جگہ پہ جوڑا گیا ہے, یعنی جو پلاننگ کی سکل ہے اس کو ہجرت کے واقعے کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اس طرح سے کئی اوصاف ہمارے یہ جو ہیں یہ سیرت کے اس کے اندر آپ کو ڈسکشن ملے گی. اب یہاں پہ یہ دیکھیں جو منصوبہ کسے کہتے ہیں, یہ اس سے ڈسکشن شروع ہوئی ہے, حالانکہ واقعہ کون سا ہے؟ کسرا کے کنگن. اور آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ تو یہ ہمارے جو 25 اوصاف کی میں نے بات کی, یہ ڈسکشن وہاں پہ آئے گی. اب اس میں کیا ہے, کیوں ہم نے اس کو اٹیچ کیا ہے؟ دیکھیں, اگر پلاننگ کی سکل بھی ہے نا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا پلاننگ زندگی بھر اس مروبیت کے ساتھ نہ کرتا رہے کہ گوروں سے ہم نے سیکھی ہے, وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ کرے کہ یہ سننا ہے. تو سارا کچھ پھر کس پہ منحصر ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, تو ہم تو ہر چیز میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تو جب جنت میں جانا ہی اصل کامیابی ہے, تو اب بچے نے پلاننگ ساری زندگی کرنی ہوگی, کاروبار ہے, کچھ بھی ہے, تو اگر وہ ساری زندگی یہ سوچ کے کرتا رہا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے, تو کتنا اجر اس کے کھاتے میں آئے گا. اور یہ بات ہم نے اس کو سکھا دی تو ہمارے ذمہ کتنا اجر آئے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر نقشوں کو شامل کیا گیا ہے اس کے اندر. اور اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ آپ کے خیال میں کلاس روم میں سکھانے کے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی چیز سکھانے کا ایک طریقہ, جیسے میں چلیں مثال دیتا ہوں, ایک طریقہ لیکچر ہے, اور بتائیں جلدی سے بتائیں. چارٹ اور ایکٹیویٹیز اور تصاویر کا استعمال اور کوشچن آنسر کر کیسے, جیسے سوال و جواب سے, پزل گیم. اچھا, اور مکالمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی نظر سے گزری ہے لرننگ پیرامڈ, آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کوئی سائنٹیفک نہیں ہے, لیکن اس کا جو میتھڈ ہے نا وہ مانا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب ہم لیکچر سے کوئی چیز سیکھتے ہیں, اسی بات کا لیکچر سننے کے بعد اگر میں اسی ٹاپک کو پڑھ بھی لوں تو میری لرننگ یہاں سے یہاں آ جائے گی. کیونکہ اب اس نے صرف لیکچر سنا اور میں نے کیا کیا ہوگا, لیکچر پلس ریڈنگ, تو میرا کنٹینٹ بڑھ گیا, کیونکہ میرے ذہن کے اندر ایک فوٹو میموری بھی آ گئی. اس کے پاس صرف کیا ہے, لسننگ کی میموری ہے. اب یہاں پہ جو ہے میرے پاس فوٹو میموری بھی اس کے اندر ایڈ ہو گئی. پھر آڈیو ویژولز ہیں, وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں تو آپ کی اور لرننگ امپروو ہو گئی. پھر ڈیمانسٹریشن ہے, یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ جو ایکٹیویٹی عمیر بھائی نے آپ لوگوں سے کروائی یہاں پہ, اگر یہ صرف بتا دیتے تو لرننگ کچھ اور ہوتی. اب مجھے یہ بتائیں, جن لوگوں نے یہاں کی ایکٹیویٹی اور جنہوں نے صرف دیکھی, زیادہ لرننگ کس کی ہوئی ہے؟ جنہوں نے کی ہے. تو ایک آپ نے لیکچر لیا, اس کو پڑھ لیا, لرننگ اور امپروو ہو گئی. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کوئی پکچر میں نے دکھا دی, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا رہا کہ ڈائناسور کی اتنی قسمیں تھیں, اس میں سے ایک پتلے ہوتے تھے, ایک کی پونچھ لمبی ہوتی تھی, ایک کے سر پہ سینگ ہوتے تھے. اب یہ لرننگ ہے. دوسرا یہ, میں چپ رہا اور 5 تصویریں یہاں پہ ڈال دی کہ یہ 5 طرح کے تھے. تو اب
लर्निंग बढ़ गई ना उससे। तो ऑडियो विजुअल जो है, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर क्या है ग्रुप डिस्कशन जो आप लोग बच्चों से करते हैं, बच्चे एक दूसरे को बताते हैं, इससे फिर बड़ी। फिर उसके बाद क्या है प्रैक्टिस बाय डूइंग, ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना। और सबसे अहम चीज़ क्या है टीचिंग अदर्स। सबसे ज़्यादा लर्निंग कब होती है जब आप पढ़ाते हैं, जब आप पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप लोग खुद देखें कि ये सब्जेक्ट जब आप लोगों ने अपना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, पढ़ाने से पहले भी आपको ये इतना आता था, तो जो कुछ आपने पढ़ा के सीखा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम लर्निंग हो जाती है जब आप उस दूसरों को पढ़ाते हैं। हमने सीरत के अंदर ये पूरी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, ये सारे स्टेप्स उसके अंदर आ रहे हैं, उसकी मिसाल आपको पूरी जो है वो आगे देंगे। तो अब हमने इसके साथ क्या बना दी एक्टिविटी बुक। उस एक्टिविटी बुक के अंदर अब ये एक डिफरेंस है, यानी आम तौर पे जो सीरत की किताब आपको मार्केट में मिलती हैं, अव्वल तो वो कहानी के अंदाज में नहीं होती, ये कहानी के अंदाज में। अमानुल्लाह भाई किधर गए? बाहर गए हैं। वो अभी मुझे बता रहे थे कि ये किताबें जब आई हैं तो मैंने जब पहली किताब उठाई तो बस पहली निशिस्त में मैंने पूरी किताब पढ़ी, क्योंकि उसका जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज था वो ऐसा था। अभी ठीक है, अच्छा। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि असल तफहीम हो सके, सीरत को समझकर अपनी ज़िंदगी में उसके काम निकाल सकें, सोच और इखलाक बेहतर हो सकें। देखें वहाँ से ना वो वाक़या पढ़ेगा ना गज़वा बदर का या बादशाहों को दावत का, बच्चे को समझ नहीं आएगी कि इसका आज मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस एक्टिविटी बुक के अंदर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बच्चों की ज़िंदगी से रिलेट किया। उसका तरीक़ाकार आप देखें, मशकों को शामिल किया गया है, डिस्कशंस को शामिल किया गया है। अब ये जिस तरह एक वाक़या है सफ़र ताइफ, अब ये उसके ऊपर वाक़या कब पेश आया, ये सारी चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें, ये सबसे अहम चीज़ है, ये क्या है उसके अंदर मेरी ज़िम्मेदारी। मेरी ज़िम्मेदारी के अंदर क्या हमने बच्चों के ज़िम्मे लगाया, उनको एक कॉन्सेप्ट दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ज़िम्मे काम लगाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दूसरों तक पहुँचानी है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। तो पहले चैप्टर के अंदर हमने नोट्स बना के दिए हैं और बच्चों के ज़िम्मे काम ये होगा कि सीरत की जो कहानी वो टीचर से सुने, वो घर जाके अपने घर वालों को सीरत सुनाएं। अब सुनाने के लिए उनको क्या बनाने पड़ेंगे? नोट्स। उस नोट्स की जगह जो है वो हर उसके अंदर चैप्टर के एंड पे एक्टिविटी बुक के अंदर दी गई है, तो उसको यहाँ पे जो है वो रिलेट किया गया है। बाकी मैंने आपसे कहा कि जिस तरह अब वो जो खतूत वाली एक्टिविटी है ना, आप उसको एक्टिविटी बुक देखिएगा कैसे रिलेट किया गया है। बच्चे पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखे, उसमें कुछ खतूत भी वो उन्होंने पढ़ लिए। एक्टिविटी बुक में आप जाके देखें, हमने बच्चों से कहा है कि आप किसी गैर मुस्लिम के नाम इस्लाम की दावत का ख़त खुद लिखें। तो जो दावत का जज्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो बच्चों के अंदर मुंतकिल होता था, वो खुद अब किसी को दीन की दावत दे रहे हैं। इसी तरीके से वहाँ पे बात हुई है कि जो मदीना के लोग थे उनको लड़ाने के लिए शैतान ने चालें चली। एक्टिविटी बुक में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि आजकल के मुसलमानों को लड़ाने के लिए शैतान क्या चालें चलता है। तो हमने एक लिखा हुआ है उसके अंदर के फ़िरका वारियत है, ये एक है, बाकी 4 बच्चों के लिए छोड़ी हैं। अब वो जब बच्चे कुछ लिखेंगे, कुछ आप लोग बताएंगी, तो जुड़ जाएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़िंदगी हमारे आज के हालात के साथ। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर बच्चे इसको याद रख सकें तो उसके लिए दीवार किस्सा है, बार बार आता है, हर कुछ गैप के बाद ना आ जाता है कि पहले 10 साल का बताएं कि इस साल में अहम वाक़या क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। यानी आप लोगों को याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल उम्र कितनी है? 63 बरस हैं। सारे जवाब दें, कितनी उम्र थी? 63। वही कब नाजिल हुई? बाकी कितने साल बचे? 23 में से मक्का में कितने गुजरे? 13। मदीना में कितने गुजरे? 10। जो 13 मक्का के अंदर गुजरे उसमें पहले 3 साल कौन से थे? खुफिया गैर एलानिया दावत के थे। पहले 3 साल किस चीज़ के थे? गैर एलानिया दावत के। सन 4 और सन 5 नबी 2 साल, इसको जुल्म और तशद्दुद का ज़माना कहा जाता है। फिर ये शुरू हुआ। सन 7 नबी के अंदर अहम वाक़या क्या हुआ था? शेब अबी तालिब का वाक़या हुआ था। सन 10 नबी के अंदर क्या अहम वाक़या हुआ था? एक तो ये ख़त्म हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे
اور عام الحزم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا، ٹھیک ہے. سن 1190 کے اندر پہلے 6 لوگ تھے جو آئے تھے، سن 1290 کے اندر اگلے 12 آئے تھے، ان 12 کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا. تو سن 1390 میں وہ 70 سے زائد لوگوں کو مسلمان کر کے لائے تھے. پھر بیعت عقبہ 12 میں ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ 13 میں ہوئی. اس کے بعد ہجرت ہوئی. تو جو پہلے 10 سال ہیں اب اسی طریقے سے اس کی تقسیم دیکھتے جائیں. پہلا غزوہ کب ہوا، غزوہ بدر کب ہوا، احد کب ہوا، سن 5 میں جا کے احزاب ہوا. تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو پوری سیرت یاد ہوگی اگر یہ ایکٹیویٹی بک وہ ساتھ میں اسی طریقے سے استعمال کرتے جاتے ہیں. تو آخر میں پھر ہم نے یہ بھی اس کے اندر وہ دیا ہے کہ آپ کو سبق کیسا لگا، تو وہ بچے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو. اور آگے اس کا جو طریقہ کار ہے، ہر سبق کی تیاری پہلے سے کر لیں، آپ نے وہ پڑھا ہوا ہو، اس کے اہم نکات تیار کر لیں. جو سٹوری ٹیلنگ کا میتھڈ کی کل بات ہوئی تھی وہی یہاں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور پھر ایک تو ہے کلاس سے پہلے، کلاس کے دوران کیا ہے، پورا سبق بچوں کو سنائیں کہانی کے انداز میں، اہم موضوعات کو ایڈریس کریں. زیادہ موضوعات کو ہم نے نہیں کیا، ہر سبق کے اندر کوئی 2 موضوعات، کہیں صرف صفائی کو ایڈریس کیا ہے، کہیں دیانت کو ایڈریس کر لیا ہے. ان موضوعات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس واقعے سے بچے کو اخلاقی سبق آج میں نے یہ دینا. پھر ایکٹیویٹی بک فل کروانی ہے، اور کوئی اگر ایسی سرگرمی ہو جس پہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو وہ آپ ان کو گھر پہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دے دیں گے. اور پھر جو 25 اوصاف ہیں اس کے ساتھ ضرور انٹیگریٹ کرنا ہے کہ جو آج کا واقعہ ہے یہ سننے کے بعد مجھے بتاؤ کہ ان 25 اوصاف میں سے ہمیں کیا کیا چیزیں لرننگ کی ملتی ہیں. تو وہ کتاب کے آخر میں دیے ہوئے ہیں، مطلب یہ اینڈ پہ، ہر کتاب کے اینڈ پہ اس لیے دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ آپ اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی تقسیم ہے، کل 33 پیریڈ اس کے لیے درکار ہوں گے، تو 33 ویکس میں یہ مکمل ہوگی، یعنی ایک ہفتے میں اس کا ایک پیریڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آگے اس کی تقسیم ہے، 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہے. تو پہلے 20 منٹ میں کہانی سنانی ہے، پھر ورک شیٹ جو ایکٹیویٹی بک ہے وہ کروانی ہے، اور آخری 5 منٹ میں ڈسکشن کرنی ہے. کوئی زیادہ کام ہے تو وہ آپ گھر سے کرنے کے لیے دے دیں گے. اور یہ اس کے لیسن پلانز وغیرہ یہ آپ کو مل بھی جائیں گی ساری چیزیں، اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں نا ہمارے اس میں لیسن پلان کے اندر. یہ جو آپ کو ملا ہے نا لیسن پلان، اس کے آغاز میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہم نے بھی وہیں سے کاپی کی ہیں. اچھا، اب بریک کے بعد ہم آپ کو سیرت کا ایک واقعہ یہاں پہ سنائیں گے جس طریقے سے آپ لوگوں نے اسکول میں جا کے سنا. تو ماڈل لیسن انشاءاللہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے. جی ایک ایک کر کے. جی میم، ہر پیریڈ کا ایک سبق ہے. اس کا دیکھیں میری بات سنیں، اس کے ٹوٹل کتنے چیپٹرز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا؟ 27، ٹھیک ہے. تو 27 پیریڈز میں یہ پڑھائی جائے گی. ہر پیریڈ کے اندر ایک کہانی آپ نے پڑھا، مطلب یہ سبق نمبر 1 جو ہے یہ پہلے پیریڈ میں پڑھایا جائے گا. اس میں 20 منٹ سٹوری کے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد 15 منٹ جو ہیں وہ اس کے ایکٹیویٹی بک کے ہیں، جس میں سے کچھ ایکٹیویٹیز آپ نے کروا لی، کچھ ان کو گھر میں کرنے کے لیے دے دی، اور آخری 5 منٹ اس کے ڈسکشن کے. اگلی دفعہ میں آپ لیسن نمبر 2، پھر لیسن نمبر 3، 4، 5، تو پیریڈ ہر پیریڈ کے اندر ایک لیسن. کوئی کنفیوژن ہے اس کے اندر؟ اسٹوری اس میں مطلب ڈفرنٹ اسٹوریز. ایک دیکھیں، وہ کہانی سے ایک سے مراد میری یہ نہیں ہے، تو ایک پیج پہ بھی 2 واقعات ہو سکتے ہیں نا. کہانی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو ایک قصہ کہہ رہے ہیں، مطلب ایک چیپٹر کہہ رہے ہیں نا. جو پہلا چیپٹر ہے وہ آپ نے پہلے پیریڈ میں سنانا ہے، جتنا حصہ ہے وہ ابھی آپ کو نا ماڈل یہاں پہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کے کافی سارے سوالوں کے جواب مجھے امید ہے ابھی ہم آپ کو پڑھائیں گے نا ایک لیسن، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک، ابھی اجازت بھی ٹی بریک ریڈی ہو گیا آئی تھنک، یا ریڈی ہے؟ کتنے بجے تک بریک ہے؟ کتنے بجے تک ہوگی یہ؟ آدھا گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں کر سکتے، لوگ لیٹ آئے ہیں آج، لوگ لیٹ آئے ہیں، سوال بہت کرتے ہیں. 15 منٹ کے ہیں، تو چلیں 20 منٹ، 11:50 پہ ایگزیکٹلی. ادروائز جتنا لیٹ آئیں گے نو پرابلم، میرے پاس رات دیر تک. نہیں سوال ہے وہ پریشان نہیں ہو نا، میں صرف وہ تھوڑا سا مذاق کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے.
ورنہ میری آپ لوگوں کی کوئی مذاق ہے نہیں.